چلا جانا بسم اللہ اول وآخر بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام معزز سامعین اور حاضرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق تعالی جل شانہ کا ہم سب پر سلام ہے، اور حق تعالی جل شانہ کا ہم سب پر سلام اس طریقے سے ہے، اس انداز سے ہے کہ ہم تمام حضرات آج اس مبارک اور بے انتہا حسین درود اور درود شریف کی محفل میں ہم تمام حضرات موجود ہیں، اور پھر ایک سلام اس انداز سے بھی ہے کہ حق تعالی جل شانہ کے حکم سے یہ محفل اس مبارک مہینے میں منعقد کی جا رہی ہے، رب کے حکم سے منعقد ہوئی ہے، جس میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف فرما ہوئے۔ حق تعالی جل شانہ نے مجھ کو، آپ تمام حضرات کو، جتنے بھی اس محفل میں موجود ہیں، ان سب کو یہاں پر حق تعالی جل شانہ نے اپنی رحمتیں، اپنا کرم، اپنا فضل اور اپنی محبت آپ سب کے دلوں میں بھرنے کے لیے آپ کو آج اس محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہم تمام حضرات مسلمان ہیں، کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہیں، اور حق تعالی جل شانہ اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور اپنے رب کے اللہ کے بندے ہیں۔ ہمارے اوپر رب کا سب سے بڑا کرم تو یہی ہے کہ اس پاک ذات نے ہم سب کو پیدا فرمایا، پھر حق تعالی جل شانہ نے ہم سب پر کرم اس انداز سے فرمایا کہ اس رب نے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ ہم سب کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا۔ یہ مہینہ جس کی میں نے بات کری، ربیع الاول کا مہینہ، یہ بے انتہا محترم ہے، اور اس مہینے کے محترم ہونے کی وجہ یہ ہے، جو میرا دل کہتا ہے وہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کہ حق تعالی جل شانہ نے جو کچھ بھی اس کائنات کے اندر تخلیق فرمایا، وہ تمام کی تمام چیزیں بے انتہا محترم ہیں۔ ہر چیز، صرف اس مہینے کی بات نہیں کر رہا، سارے جہاں کو سب کی بات کر رہا ہوں، سب ایک سے بڑھ کر ایک محترم چیز حق تعالی جل شانہ نے پیدا فرمائی۔ محترم یوں ہے کہ جو کچھ بھی رب نے پیدا فرمایا ہے، ہمارے علم میں ہے کہ وہ سب کچھ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں رب نے پیدا فرمایا ہے۔ اب آ گئی اس مہینے کی بات۔ یہ محترم مہینہ بے انتہا اس وجہ سے ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے اس ربیع الاول کے مہینے کو چن لیا۔ کس لیے چن لیا؟ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے لیے اس مہینے کو چن لیا۔ انہی کے آمد مبارکہ کے صدقے میں ہی خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اس مہینے کی حرمت اور عظمت میں حق تعالی جل شانہ نے اضافہ فرمایا، اس انداز سے کہ انہیں اس مہینے میں اس کائنات میں تشریف فرما کیا، اس کائنات میں بھیجا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اپنے رب کے کرم اور اس کے رحم سے کہ محترم تو ہر چیز ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ نے جب اپنے عرش کو تخلیق فرمایا، اور اس عرش کے حق تعالی جل شانہ نے 360 پائے پیدا فرمائے۔ 360 پائے، ایک پائے سے دوسرے پائے کے درمیان 70,000 عالم آباد ہیں، اور وہ 70 کے 70,000 عالم، ان کا اگر ایک عالم اٹھا کر ہم دیکھیں تو اس کے اندر، ایک عالم کے اندر 70,000 جہان آباد ہیں۔
جسے حق تعالی جل شانہ خود ہی فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ہم تمام جہانوں کے رب ہیں، پالنے والے ہیں، یہ اللہ نے انہی کی طرف اشارہ فرمایا۔ اب سوچ لیجئے ایک پائے سے دوسرے پائے کے درمیان 70 ہزار جہان، اس میں 70 ہزار عالم، ہم جو بیٹھے ہیں یہ ایک عالم میں بیٹھے ہیں، ایسے کئی اور عالم ہیں، اور 360 پائے، یہ سارا کچھ رب نے بنایا۔ اور حق تعالی جل شانہ نے اس سب کو تخلیق فرمانے کے بعد اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو کچھ بھی ہم نے اس کائنات کے اندر تخلیق فرمایا، اندر اور باہر جو کچھ بھی ہے، وہ سب کا سب ہم نے 6 روز میں تخلیق فرمایا، اور جو کچھ بھی ہم نے تخلیق فرمایا وہ سارا کا سارا ہم نے آپ کے صدقے مبارکہ میں پیدا فرمایا۔ پھر حق تعالی جل شانہ کی تو محبت ان سے ایسی ہے کہ وہ خود رب بیان فرمائے، ہمارے اپنے کسی اور کے بس کی بات تو نہیں کہ اللہ کی محبت، وہ محبت جو وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہو، اسے کوئی انسان ہم میں سے کوئی اور بیان کر سکے، ممکن نہیں۔ لیکن رب نے پھر ایک جملہ بیان فرمایا، وہ جملہ ہے حق تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ میں نے بنایا وہ آپ کے صدقے میں پیدا فرمایا، آپ کے لیے، حتیٰ کہ دین اسلام بھی، سب کچھ، ساری کی ساری چیزیں جو کچھ اس کائنات میں، اس وجہ سے اسے محترم کہتا ہوں کیونکہ ان کے صدقے مبارکہ میں پیدا ہیں، ان کا تحفہ ہے اللہ کی طرف سے۔ لیکن رب نے ایک بات بڑی کمال کی بیان فرمائی، اور وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سارا جہان آپ کے لیے، آپ صرف اور صرف اپنے رب کے لیے۔ اب حق تعالی جل شانہ کی محبت جو وہ خود فرما رہا ہو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس محبت کا تو ہمیں اندازہ، ہم چاہیں بھی تو ایک دماغ، ایک دل، ایک عقل ہو کے بھی لگائیں تو ہم نہیں لگا سکتے، وہ تو رب جانے، عاشق جانے، اور عاشق کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے۔ مگر وہی بات شروعات میں کہ میں نے عرض کری رب کے حکم سے کہ ہم پر رب کا سلام ہے، اللہ کا سلام ہم سب پر اس طریقے سے ہے میرے عزیز بھائیوں کہ دیکھ لیجئے کائنات میں سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ کے بعد سب سے محترم ذات مبارکہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ آج آپ لوگ مجھ سمیت، مرد بھی اور عورتیں، جو بھی کچھ سن رہا ہو، جو بھی کچھ اس محفل میں موجود ہے، جو بھی اس کے بارے کہنے آ رہے، اس محفل میں آنے کی جب اس کے دل میں رب نے خیال ہی پیدا کیا ہوگا، یا اس نے نیت کی ہوگی، یا اس نے نیت کر کے رب سے کہا ہوگا کہ اے رب مجھے توفیق عطا فرمانا، اس محفل کی برکتیں اس بندے پر اس وقت سے ہی نازل ہونا شروع ہو گئی ہوں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ محفل ہے جس کا میزبان خود حق تعالی جل شانہ ہے، اور جس کے مہمان خصوصی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آج مجھ کو اور آپ کو اللہ نے اس مبارک محفل میں آنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے رب کا، اس بات کا اپنے رب سے دل سے شکریہ ادا کریں، اور اپنے رب سے یہی درخواست اور دعا بھی کریں کہ اللہ جب تک یہ محفل قائم اور دائم ہے، اس وقت تک ہم سب کو یہاں آنے کی توفیق، ہم سب کو ہدایت عطا فرمانا، آمین ثم آمین۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمارے اوپر رب کا کرم یہ ہے کہ ایک تو بڑی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اپنے اعمالوں پر اگر نظر رکھی جائے تو بہت ساری خطائیں بے حساب، اور رب کی رحمتوں پہ اگر نظر رکھی جائے تو آپ اپنے آپ کو اس محفل میں پائیں گے، اور بیٹھے ہوئے بھی ہیں۔ ایک کرم یہ ہے کہ اللہ کے بندے ہیں، ایک کرم یہ ہے کہ ہم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ حق تعالی جل شانہ کو محبوب ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب ہے ان کی اپنی امت۔ اگر ہم بات کریں اس دن سے، اس شروعات سے کہ حق تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ میں نے کچھ بھی پیدا نہیں فرمایا، لیکن سب سے پہلے اپنے خاص اور مخصوص نور سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا، اور نہ جانے اللہ جانتا ہے کتنا برس
اپنے خاص اور مخصوص نور میں اس رحمان، اس رحیم نے، اس کا غفار اور غفور نے کتنے برس اپنے تمام صفاتی نور میں، ایک سے ایک حسین نور میں جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو بھگو کر رکھا، اور جب اپنی خاصیتیں، اپنی بہت ساری خصوصیات جب آپ کے نور مبارکہ میں شامل ہو گئیں، اس کے بعد رب نے آپ کو اپنے سامنے کھڑا کیا، اور اپنے سامنے کھڑا کر کے حق تعالی جل شانہ فرماتا ہے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مانگیے آپ اپنے رب سے کیا مانگتے ہیں۔ خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے اللہ، وہ امت جو تو نے میرے صدقے میں پیدا فرمائی ہے، اس کا اختیار تو مجھ کو عطا فرما دیجیے۔ ہمارا رب تو، اس کی تو ایک سے ایک حسین ادائیں ہیں کہ کوئی خدا کی قسم اس کو جان بھی نہیں سکتا، لیکن حق تعالی جل شانہ فرماتا ہے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا خوب مانگا آپ نے اپنے رب سے۔ آپ کا رب بھی یہی چاہتا تھا کہ آپ اپنی امت کا اختیار اپنے رب سے مانگ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بنائے تو سارا کا سارا جہان ہم نے ہے، لیکن اس کے مالک آپ ہوئے۔ آج یہ جو ہم جتنی بھی یہ جو درود کی محفلیں ہیں، اور اگر ہم ان سب میں موجود ہیں تو رب کی ربوبیت اور اس کی شان اور شوقت کی قسم اس سب میں ہمارا کمال کوئی نہیں ہے، لیکن ایک انعام ہم پہ یہ ہے کہ صرف ہم یہاں اللہ کی مرضی سے نہیں آئے، ہم یہاں صرف اللہ کی مرضی سے نہیں آئے، اللہ کی مرضی اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا مبارکہ کے تحت ہم تمام حضرات یہاں موجود ہیں۔ یہ تو وہ رحمتیں ہیں جو زمین پر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ مرنے کے بعد تو خدا کا دیدار ہی ہے جو سب سے بڑا ہمارے لیے انعام ہے، اللہ کا دیدار اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار۔ ان دونوں رحیموں کے اگر ہمیں دیدار نصیب ہو جائیں ہیں تو قابل نہیں، لیکن اگر حق تعالی جل شانہ اتنا کرم اور فضل اور اتنا رحم ہم پر فرمائے کہ ان دونوں رحیموں کے دیدار کے ہم قابل ہو جائیں تو خدا کی قسم ہے ہی وہ جنت، اسی کو کہتے ہیں جنت، اور نہ ہو دیدار تو پھر جہنم، پھر جہنم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ارحم الراحمین ہیں، اور جب ہم نے اپنے عرش کو تخلیق فرمایا تو اس عرش پہ ہم نے اللہ کی نہیں رحمان کی حکومت کو قائم کیا، اور حق تعالی جل شانہ فرماتا ہے کہ رحمان کی حکومت کس انداز سے قائم ہے، کس انداز سے چہک رہی مہک رہی، یہ تو ان سے پوچھو جنہوں نے اس کو دیکھا۔ وہ کون ہے؟ وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ صرف ایک مہینہ ان کی آمد مبارکہ کا تو ہے ہی ہے، اسی لیے محترم ہے، لیکن رب کی قسم سارے جہاں کو محترم بنا دیا کن کی آمد مبارکہ نے؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارکہ نے۔ یہ تو آگے آگے جا کے خدا کے حکم سے ہم پہ جب راز کھولے گا حق تعالی جل شانہ ہم سب پر، پھر ہمیں اندازہ ہوگا، پھر ہوگا، لیکن رب نے کہہ دیا کہ ہم نے رحمان کی حکومت کو قائم کیا، اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر اس کائنات میں بھیجا۔ وہ سارے عالم، وہ سارے جہان جن کی میں نے ابھی بات کری، وہ سارے کے سارے عالم، وہ سارے کے سارے جہان طلبگار ہیں دیدار مبارکہ کے۔ سارا جہان، ہر ایک ایک پتا کنکر، ہر چیز، آسمان سورج، ساری کی ساری چیزیں حق تعالی جل شانہ کو راضی کرنے پر ہیں کہ رب راضی ہو جائے، اور ہمارا رب ہے کہ وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے پر ہے۔ اب رب کی محبت ہے اور کتنی اس کی محبت کی کیا معرفت ہے، یہ تو خدا کی قسم خود خدا جانے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے اندر سب سے بڑا عاشق اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف رب ہے، اور اگر سب سے بڑے محترم محبوب ہے تو وہ صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ سے زیادہ محبت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی اور نہیں کرتا، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اللہ سے محبت کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ سارے انبیاء علیہ السلام کو رب نے پیدا فرمایا، 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا جب انہوں نے سجدے سے
سر اٹھا کر اپنے عرش کی جانب دیکھا، اللہ کے عرش کی جانب، تو فرماتے ہیں اللہ یہ جو تیرا نام ہے یہ تو اللہ جو لکھا ہے انہیں تو میں جانتا ہوں یہ آپ ہیں، لیکن یہ جو نام مبارکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی کرسی پر قائم ہے، آپ کے عرش پر قائم ہے، تحریر ہے، انہیں میں نہیں جانتا یہ کون شخصیت ہے، لیکن ہاں رب میں اتنا ضرور جانتا ہوں یہ کوئی بہت ہی محترم شخصیت ہے، لہٰذا تو ان کے نام کے صدقے میں میری خطا کو معاف فرما دے۔ ان کے نام کا اللہ نے، انہوں نے ان کو اپنے رب کو واسطہ دیا اور رب نے ان کی خطا کو معاف فرما دیا۔ آپ نے سنی ہوگی یہ بات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبرائیل جاؤ اور آدم علیہ السلام کو ہمارا سلام کہو اور کہہ دو کہ اگر یہ 600 سال اور بھی توبہ کرتے رہتے اور توبہ کرتے رہتے اپنی خطا کی، اور ہمیں ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا واسطہ نہ دیتے تو ہمیں ہماری ربوبیت کی قسم ہم ان کی توبہ کو قبول فرمانے والے نہیں تھے۔ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا واسطہ دیا، انہی کے نام کے صدقے میں ہم ان کی توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہیں۔ بعض اوقات ہے کہ وہ ایسی توبہ فرماتے تھے کہ جتنے آنسو بہتے تھے اس سے آنسو سے ان کے گال گلنا شروع ہو جاتے تھے، اس قدر اپنی خطا کی معافی چاہتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام ساری وہ کیا عالم ہوگا اس دور کا، وہ تو رب جانے، نہ دن نہ رات نہ صبح اور شام، لیکن اتنی توبہ کے 600 سال سجدے میں ہو گئے۔ خیال آیا 600 سال بعد ایک نام اللہ دیکھا تھا، ایک نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھا تھا، ان کے نام کا واسطہ دیا اور رب نے واسطہ دینا ہی تھا کہ رب نے سلام بھجوا دی۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، ان کے لیے رب نے کہا اے آدم علیہ السلام تمہیں صرف پیدا فرمانے کا مقصد اتنا ہی ہے کہ مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمانا تھا، اگر ہم انہیں نہ بناتے تو ہم قسم خدا کی، ہمیں ہماری ربوبیت کی قسم ہم کچھ بھی نہ بناتے۔ صرف سارے جہاں کو جو رب نے سجا دیا وہ کن کے لیے؟ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ ساری کی ساری چیزیں، یہ خود خدا کا عرش جو ہے جسے ہم آسمان کہتے ہیں، یہ تب طلبگار ہے، یہ تب اس نے بھی کی ایک خطا، اس نے ایک خطا کی، اپنے رب سے توبہ کی اور درخواست کی کہ اللہ جب آپ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلائیں تو ان سے کہیے گا کہ وہ اپنے نالین مبارکہ کے ساتھ مجھ پر تشریف فرما ہو۔ عرش یہ درخواست کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ اللہ سے کہتا ہے جب وہ اپنا نالین مبارکہ میرے اوپر رکھیں گے تو ان کے نالین مبارکہ کے بوسے سے میرے دل کو قرار آ جائے گا۔ عرش الہی کہہ رہا ہے، عرش الہی، تو خود سوچئے یہ زمین، یہ جو بھی چیزیں اس کائنات کے اندر ہیں وہ محترم یوں ہی ہیں کہ ساری کی ساری چیزیں صدقے مبارکہ میں پیدا ہیں۔ اسی لیے اس دین کے قانون ہے کہ بلا وجہ کسی پتے کو بھی مت توڑو، بلا وجہ کسی چیز کو بھی نہ توڑو۔ ایک تو بات یہ ہے ہر چیز خدا کا ذکر اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، اور ایک بات یہ ہے جو کچھ بھی پیدا ہے وہ صدقے مبارکہ میں ہے۔ ہم بھی یہاں جو موجود ہیں رب کی ربوبیت کی قسم صدقے مبارکہ میں ہی موجود ہیں۔ آج بھی بارگاہ الہی میں ہے، مر جائیں گے تب بھی بارگاہ الہی میں ہوں گے، مرنے کے بعد جب اٹھائے جائیں گے تب بھی اس رحمان کی بارگاہ میں ہوں گے۔ سارا جہان اللہ کی بارگاہ ہے، سب کا سب، اور ہم پر تو تاج یوں ہے کہ ہمارے نام کے ساتھ امتی ہے، ہمارے اوپر تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے خود ایک انعام لکھ دیا کہ تم امتی ہو۔ باقیوں کو کیسی، اور نبیوں کی امت کو کیسے معاملات تھے، اس امت کے ساتھ کیا معاملات ہیں؟ ساری زندگی گناہ کرتا رہے بندہ، کچھ بھی کرتا رہے، خدا خود فرماتا ہے، ہم اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے تو اتنے گناہ کر سمندر کے جھاگ کے برابر، اور اتنے کر کے ہمارے عرش سے ملا دلا کے اتنا ڈھیر لگا، اور توبہ نہیں کر تو صرف دل میں حیا ہی کر کے تجھ سے یہ خطائیں ہوئیں، ہم تبھی تیری خطاؤں کو معاف فرما دیتے۔ اس امت پر یہ انعام ہے، دل میں خیال کیا کل پرسوں یہ گناہ کرنا ہے، رب نہیں لکھواتا اپنے ملائکہ سے، نہ یہ پوچھتے یہ، اور اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ پوچھ لے اللہ سے، ہو ہی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ ہاں جہاں ارادہ کیا اللہ کل سے یہ شروع کروں گا اچھا کام، پرسوں سے یوں کروں گا، رب فرماتا ہے ملائکہ ٹھہرے کیوں ہو، لکھو اس کی نیکی، اور صرف سوچنے کی نہیں۔ جس طرح نماز پڑھنے کی بات کی، روزہ رکھنے کی بات کی، اسی طریقے سے لکھوا دی، وہی اجر و ثواب جو آپ کو عمل سے ملے گا وہ آپ کے خیال سے۔ اس امت کے اعزاز میں
اس امت کی برکتوں کے لیے، اس امت سے محبت جو ہے رب کو 70 ماہوں سے زیادہ، اس کو بیان کرنے کے لیے. ورنہ آپ اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو ہمارے پاس ایسا کیا ہے جو ہم رب کے مطلب اتنے رب کے چہیتے بنے؟ کچھ بھی نہیں. لیکن ایک بات، دو باتیں تو ہیں رب کی قسم. ایک بات کہ اللہ جیسے بھی ہیں تیرے ہی بندے، نہ ہم جھٹلا سکتے نہ کوئی اور، ہے تیرے بندے، خطا کار ہے لیکن ہے تیرے بندے. اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، ان کے صدقے میں تو ہم سے راضی ہو جا. رب کی قسم وہ راضی ہو جاتا ہے، وہ راضی ہو جاتا ہے. جب کوئی بات کی جائے، جب کوئی محفل کی جائے، جب کوئی ذکر کیا جائے، اگر اس ذکر میں، اس محفل میں اگر صرف اللہ کا ذکر ہے تو یقین کرو وہ ذکر قابل قبول نہیں ہے. اگر صرف محفلوں میں اللہ اللہ کیا جائے، رب خود فرماتا ہے کہ ایسی محفل ہے جس میں انہوں نے میرا ذکر کیا. لیکن میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارکہ نہ کیا یا ان پر درود اور سلام نہ پڑا تو قسم سے ہم ایسی محفلیں روز محشر ان کے منہ پہ دے کے مارے. خدا خود رب فرماتا ہے. تو کتنی باتیں ہیں اس دین کے اندر جو ہمارے علم میں ہے، اور کتنی ایسی ہیں جو ہمارے علم میں ہے ہی نہیں. اس کائنات کے باہر اور اندر بہت ساری جہان ہیں. جب رب نے کائنات بنائی تو فتن محبتاً صدقے مبارکہ میں رب نے تحفہ دیا اور فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی ہے آپ کے لیے ہے. لیکن یہ سارا کا سارا جہان ایک مچھر کے ایک پر کے برابر ہے. سوچیے آپ کا رب آپ کو کیا کچھ عطا کرنا چاہتا ہے، کیا کچھ. اگر روز محشر ہم تمام حضرات یا یہ پوری کی پوری امت مسلمہ اگر بہاروں میں ہوگی، بہار جنت کو نہیں کہہ رہا، بہار رب کی رضا کو کہہ رہا ہوں، اگر رب کی رضا حاصل ہوگی تو خدا کی قسم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہوگی. باقی ہمارے اعمالوں کا کوئی بھروسہ تھوڑی، نہ ہماری کسی عبادت کا، ہاں صرف درود کے علاوہ کسی اور کا بھروسہ نہیں. حقیقت ہی یہ ہے، حقیقت ہی یہ ہے. جو پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو پڑھنا شروع کریں گے وہ بھی جلدی جان جائیں. مگر حق تعالی جل شانہ نے اس محفل کو اس محترم مہینے کے اندر منعقد کرایا. بظاہر تو یہاں کام کرنے والے بہت تھے، لیکن اس کا میزبان تو خود حق تعالی جل شانہ ہے. خود درود کی محفل، وہ محفل جو کہ ہے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل. مہمان خصوصی آپ ہی ہیں، مہمان خصوصی تو آپ ہی ہیں. ہم تو بس اللہ کے کرم فضل سے ہم سب کو رب نے یہاں بلا لیا. کیوں بلا لیا؟ اس لیے بلا لیا کہ اس نے آپ کے گلے میں، آپ تمام لوگوں کے سروں پر اپنی رضا کا، اپنی محبت کا تاج پہنانا تھا. رب کی قسم اس لیے بلا لیا، اس لیے خود خدا تصدیق کرائے گا، اس کو دیر نہیں کسی بات کی. مگر حق تعالی جل شانہ نے کتنی بڑی ہمارے اوپر رحمت کی چادر چڑھوا دی، اڑوا دی ہم سب کو. وہ رحمت کی چادر جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کے لیے معراج کے موقع پر اوڑھی تھی کہ آپ 2 منٹ اس عرش پہ کی کرسی جو ہم نے آپ کی خاطر قائم کی، آپ اس پہ 2 منٹ آرام فرمائیے. آپ کا رب دوگانہ نماز ادا کر رہا ہے. وہ معاملات سے رب فارغ ہو کر فرماتا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کا رب بھی ویسے ہی نماز ادا کر رہا ہے جیسے کہ انسان کرتے ہیں. آپ نے فرمایا مفہوم. تو پھر اللہ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تو نماز اس انداز سے ایسے ادا کری کہ ہم نے آج آپ کے آنے کی خوشی میں آج رحمت کی چادر اوڑھ لی. ایک تو پہلے ہی رحمان، پھر وہ رحمت کی چادر اوڑھی ہے جو روز محشر حساب کتاب ہوگا. کیا تم اپنے دل پہ ہاتھ رکھو، کیا خدا تمہارے گناہ سب کو بتاتا ہے، ہمارے عیب بتاتا ہے یا چھپاتا ہے؟ جسے اس کے نام ہے ستار العیوب، چھپاتا ہے. اور حکم ہمیں بھی دیتا ہے کہ اگر تم کسی کے عیب جانتے ہو تو اندھے ہو جاؤ، اس معاملے میں گونگے ہو جاؤ، بولو ہی نہیں. عیب ہے نا، برائی ہے نا، نہیں بتانے دیتا، نہ بتانے دیتا نہ دیکھنے دیتا. اور دیکھ بھی لی تو خاموشی کا حکم ہے. یہ حکم الہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود خدا کی ذات کے اندر ہے یہ ساری باتیں کہ میرے بندے جب ہم تیرے رب تیرے عیب چھپاتے ہیں، سارے گناہ کے باوجود بھی تجھے کھلاتے ہیں، سلاتے ہیں، جب تو سو جاتا ہے تجھے کروٹیں ہم ہی دلاتے، پھر زندہ کرتے، پھر مردہ کرتے، پھر نئی صبح کا آغاز
تیری زندگی میں لے آتے ہیں، میرے بندے تو بھی اپنے بندوں کے عیب کو چھپا. یہی ہے مجھ پہ بھی قانون، سارے جہاں کے اوپر، سب کے اوپر. یہ ملائکہ جو کندھوں پہ بیٹھے جو اتر رہے ابھی سارے جہاں کے اوپر قانون ہے اللہ کا. کیوں ہے؟ وہ رحمت کی چادر جو اوڑھی اس نے اس مبارک ملاقات پہ کہ آج آپ کے آنے کی خوشی میں آپ کے رب نے رحمت کی چادر اوڑھی. اس کی وجہ یہ ہے روز محشر جب حساب کتاب ہوگا تو کھلے عام نہیں ہوگا، کھلے عام نہیں ہوگا. رب ایک ایک کر کے ایک ایک کو بلائے، رب ایک کو بلائے کہ اپنے دامن میں اپنی رحمت کی چادر میں انہیں سمیٹ لے گا اور ان کو ان کے سارے گناہ اور ان کی خطا بتائے گا. بندہ گھبرا جائے گا کہ یہ تو میری گنتی اتنی ہے خطاؤں گناہوں کی کہ بس اب تو میرا حال جہنم ہی مجھے میرے انتظار میں ہے. جب بندہ گھبرانے لگے گا رب تو بڑا رحمان ہے بے انتہا. وہ فرمائے گا میرے بندے کس وجہ سے تو پریشان ہے، کیوں تیرے پسینے چھوٹ رہے، کیوں تو اتنا پریشان ہے؟ بندہ کہے گا اے رب میرے گناہ اعمال میں تو سوائے گناہوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے. حق تعالیٰ جل شان وہ فرمائے گا میرے بندے تیری عیب ہم نے کائنات میں بھی چھپائے تھے دنیا میں، آج جب تو لوٹ کر اپنے رب کی بارگاہ میں آیا دیکھ آج بھی ہم تیرے عیبوں کو چھپاتے ہیں، یہ صرف ہم نے تجھ کو بتائے، جا تو اپنے عیبوں کو سن اور ہم نے تیری تمام خطاؤں گناہوں کو معاف فرما دیا اور تجھ کو ہم نے بخش دیا. اتنا پیار فرماتا ہے کیونکہ جن کی ملاقات تھی رب سے ہم ان کی امت ہیں، ہم ان کی امت ہیں. یقین کر لیجئے، یقین کر لیجئے سارے انبیاء علیہ السلام کی یہ درخواست تھی. رب بہت خوب بات ہے کہ ہم نبی ہیں، ہم رسول ہیں، ہم پیغمبر ہیں، لیکن کیا کمال کی بات ہوتی کہ تو ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہم سب کو پیدا فرماتا. انبیاء علیہ السلام کی درخواست رب سے فرما رہے ہیں تو آپ خود ہم کیا سوچیں، ہم کیا اندازہ لگائیں کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہوں گے، کیسے حسین ہوں گے. تو رب جانے، رب نے ملاقات کے بعد رب سے فرماتے ہیں رب میں لوٹ کر جاؤں گا، دنیا مجھ سے پوچھے گی اللہ دکھنے میں کیسا ہے تو میں اس سے کیا کہوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جائیے، جو شخص آپ سے یہ کہے، جو شخص آپ سے یہ کہے کہ اللہ دکھنے میں کیسا ہے تو آپ اس سے کہہ دیجئے گا کہ جس نے آج مجھ کو دیکھا اس نے میرے رب کو دیکھا. کیا اللہ نے انعام، اللہ نے تو کہہ دیا اپنے خاص اور مخصوص نور سے ہم نے آپ کے نور کو پیدا فرمایا. وہ خاص اور مخصوص نور رحمان کا نور تھا، رحمان کا نور ہے، رحمان کا نور سے پیدا اللہ نے فرمایا. اور پھر ایک انعام، ایک لقب، ایک محترم نام آپ کو عطا فرمایا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام جہانوں کے لیے. جب معراج کے موقع پر رب سے ملاقات کے لیے آپ تشریف فرما تھے، سفر میں تھے، ایک جگہ ہے بیت المقدس، وہاں تمام انبیاء علیہ السلام کو یہ مسئلہ درپیش تھا کہ دو گانا نماز، 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے تو امامت کون کرے گا. کسی نے کہا میں اللہ کا دوست ہوں تو یہ اعزاز ہے کہ میں سب کی امامت کروں. کسی نے کہا میں آدم ثانی ہوں تو اعزاز مجھ کو یہ ہے کہ میں ان کی سب کی امامت. کسی نے کچھ اپنے بارے میں اپنے اپنے معجزات تمام انبیاء علیہ السلام نے بیان فرمائے. سب سے آخر میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم کہ مجھے میرے رب نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تمام انبیاء علیہ السلام بیک زبان ہو کر کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو ہمارے لیے بھی رحمت ہے اور سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، لہٰذا آپ ہماری امامت فرمائیے. تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ کے قدم مبارکہ کے پیچھے سجدے اور سجود کی. وہ تو گانا نماز، وہاں کیسی نماز، وہ نماز تھی ہی شکرانے کی نماز. اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کسی نے بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو دیکھا تھا، سب کو. وہ تو کچھ اللہ نے راز تو رکھتا ہے، وہ حکمت ہے اس کے ہر معاملے میں، مگر سب کو دیکھا، سب کا پیدا ہونا آپ دیکھ رہے تھے. رب نے کہا جو بنایا آپ کو دکھا کر بنایا اور بنا کر ہم نے آپ کو دکھایا. جو کچھ میں سب کچھ ہے، انسان بھی، مخلوقات بھی، چرند پرند بھی، یہ عرش پر سب چیزیں، خود قرآن سب چیزیں، ہر ایک چیز، کیونکہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے اللہ نے پیدا فرمایا اپنے خاص اور مخصوص نور سے. اور جب بنا دیا اور پھر وہ معاملہ پیش آیا کہ مانگیے آپ اپنے رب سے کیا مانگتے ہیں. آپ نے اپنے رب سے
مانگی اپنی امت کی بخشش کہ اللہ میری امت کے ظالموں کو بخش دے اور مظلوموں پر اپنا رحم کرم اور فضل فرما دیجیے. یہ درخواست مبارکہ فرمائی آپ نے. اور آج بھی یہی درخواست مبارکہ ہے اپنے رب سے, اللہ میرے امتیوں کو بخش دیجیے. انہی کی درخواست کے صدقے میں خدا کی قسم ہے اور تم یہاں موجود ہیں. جس کے حق میں یہ بات درخواست, جو چاہے کہ ان کی دعا مبارکہ میرے حق میں قبول ہو جائے, اس کو چاہیے وہ درود کی کثرت کرنا شروع کر دے. بنا حساب کتاب کے خدا کی رضا کا ہار گلے میں آئے گا. اللہ کی قسم اتنی بڑی بات ہے, اتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا, نہ ہم نہ آپ. مگر رب نے کیا انعام بنایا. کہاں سارے انبیاء علیہ السلام اظہار کر رہے کہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں کیا ہی بات ہوتی. خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, اے جبرائیل, مفہوم بیان کر رہا, اے جبرائیل تم نے تو ایک سے ایک حسین جہان دیکھے, ایک سے ایک حسین لوگ دیکھے, بہت ساری چیزیں دیکھی تم نے, تم یہ بتاؤ ہم کیسے ہیں. خود جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں نے ایک سے ایک انسان دیکھا, میں نے ایک سے ایک جہان دیکھا, مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ جیسا نہیں دیکھا. آپ کی تو حسن مبارکہ کا عالم ہی کچھ اور ہے, آپ کی تو شان مبارکہ کا عالم ہی کچھ اور ہے. رب نے کہہ تو دیا شروع میں ہی کہ جس نے آپ کو دیکھا اس نے آپ کے رب کو دیکھا. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے. انتہا سے بھی زیادہ یہ عرش اور کرسی ایک مٹھی کے اندر سما سکتے ہیں. ایک بندے کے اگر ایمان مل جائے, ایک مٹھی میں عرش کرسی سب. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارکہ سے جب اسے بوسہ ملا عرش کو, اس کے بھی دل کو قرار آیا, اس زمین کے دل کو بھی قرار آیا, جنت کو بھی قرار آئے گا. جنت ابھی نہیں ہے, بنے گی, ہے تو ہے, لیکن اس کا سنگار, اس کا نکھار تب ہوگا جب روز محشر سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم مبارکہ اس جنت بوسہ دے گی, تب اس کا حسن مکمل ہوگا. کیونکہ جو چیز ان کے صدقے میں بنی وہ ان کے بغیر ادھوری ہے. ادھوری کس مراد سے, حسن مکمل نہیں ہے. حقیقت ہی یہ ہے. آج ہوتا کیا ہے دنیا میں, کوئی عبادت گزار وصال کر گیا, اگلے دن خبر آتی ہے وہ جنت میں کیسے گھس گیا, بنا جا ہی نہیں سکتا, مان ہی نہیں سکتے. بھائی کس کتاب میں, حدیث کا مفہوم ہے سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں. سب نے سنا ہوگا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تمام انبیاء علیہ السلام روز محشر فرمائیں گے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے جنت میں حق آپ کا ہے, آپ تشریف فرما ہوئیے. یہ انبیاء علیہ السلام کہہ رہے ہیں, جنہیں آپ نے خود اپنا بڑا بھائی بیان فرمایا, وہ کہہ رہے ہیں. یہاں کا حال دیکھو, یہ مرے نہیں کہ جنت کے ٹکٹ پتہ نہیں ان کو کہاں سے ملے گا, کہاں کیسے. بنائی بھی باتیں, بنائی بھی. سب سے پہلے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم مبارکہ جنت میں ہوگا, پھر بنے گی جنت, پھر بنے گی, پھر حسن و جمال کا عالم وہاں کچھ اور ہوگا. کیونکہ ہر چیز طلبگار ہے آپ کے دیدار کی, ہر چیز ذرہ. جب اللہ ہی نے کہہ دیا ہے جبرائیل ہم چاہتے ہیں آج ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات فرمائیں, آپ رب کہہ رہا, رب سے بڑی تو کوئی چیز نہیں. رب کے سامنے تو ہر چیز یہ چونٹی کی آنکھوں کے برابر بھی نہیں ہے, کچھ ہے ہی نہیں. ایک مچھر کا بر سارے جہاں 360 پائے, نہ جانے کتنا عالم ہے, کوئی حساب اور کتاب نہیں. سب کو کہہ رہا ہے مچھر کا ایک پر ہے, تو تعالیٰ جل شان ہوں کیا چیز ہوگا, وہ کیسا حسین ہوگا, اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا. یہ جو رات اور دن اور صبح اور شام جو کچھ بھی کائنات میں ہے, یہ تمام کے تمام ہم تعالیٰ جل شان ہوں کے نور ہیں, ان سب کے پیچھے چھپے ہوئے. جسے خدا کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض, ہم ہی ہیں تمام جہانوں کے پالنے والے, اور ہم ہی ہیں ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں کے نور. لیکن اللہ فرماتا ہے میں نے جو عرش بنایا, جو کرسی بنائی, دریا سمندر پہاڑ بنائے, کائنات بنے, اس میں ہم نہیں سماتے. حق تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے اس میں ہم نہیں سماتے. اے مومنو, اگر ہمیں ڈھونڈنا چاہو اپنے دل کے اندر جھانکو, ہم تمہیں تمہارے دل کے اندر دکھائی دیں گے. یہاں بسیرا کیا حق تعالیٰ جل شانہ نے, یہاں رہنے لگا. کہاں, دل میں, مومن کے دل میں. مومن کلمہ پڑھنے والے اور درود پڑھنے والے اور ایمان والوں کے جو اعلیٰ درجے کے ایمان والے ہوں, انہیں مومن کہتے ہیں.
ان کے دل میں رب نے رہنا پسند فرمایا. کہہ رہا ہے نہ عرش پہ سماتا ہوں، نہ کرسی میں، نہ کہیں اور. اگر سماتا ہوں تو قلب مومن میں. ایک بات بھی اللہ کی اس طریقے سے اللہ نے فرما دیا ہے انسان کہاں ڈھونڈتا ہم کو، ہم تو تیری شہرت سے بھی زیادہ تیرے قریب ہیں. پھر دوسری طرف کہا تیرے دل میں ہے، تیرے اندر ہے. اگر ہمیں پہچاننا چاہتا ہے اپنے آپ کو پہچان، اگر خود کو پہچانا تو نے ہم کو پہچانا. رب کہہ رہا، اللہ تعالیٰ فرما رہا کیوں یہ سب، کیوں اس کو ضرورت تھا. حالانکہ کہتی ہے دنیا کہ اس نے عبادتوں کے لیے اپنے آپ کی عبادتوں کے لیے یہ چرند پرندے پیدا فرمائے. اللہ کی عبادت اور چرند پرند کر سکتے نہیں، ممکن نہیں. کوئی اللہ کا حق ادا کر سکتا ہے؟ قطعی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم کہ اللہ کا حق تو خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ادا نہیں ہوا. یہ آپ کا فرمان مبارکہ ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان. اس فرمان کی اگر ہم دیکھیں محسوس کریں تو ہم تو ہیں ہی کچھ نہیں. کہ کیا کر لیا ہم نے سجدے سجود کر کے یہ عبادت؟ کچھ بھی نہیں. جو بھی کچھ ہے رحمان کا کرم اور فضل اور اس کا رحم ہے. خدا خود فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام تم نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کیوں کیا. ایک شخص تھے جنگل میں بیٹھ کے اللہ سے ہم کلام تھے، اے میرے محبوب تو مجھے مل جائے تو تیرے جو موزے پہنے تو نے وہ بدلی کر دوں، تو مجھے مل جائے گا تجھے کھانے کی ضرورت ہو تو تجھ کو کھلا دوں، تیرے لباس اگر گندا ہو گیا تو تجھ کو نیا پہنا دوں. یہ بندہ رب سے کہہ رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ہے فرماتے بھائی تو کس سے یہ سب کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے. ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے ہیں کہ یہ تو اللہ بے نیاز ہے، اسے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں. بے شک ضرورت نہیں ہے رب کو. لیکن جب کوہ طور پر گئے وہ بندہ تو گھبرا گیا. ایک وقت کے نبی نے اس کو ڈانٹ دیا، گھبرائے گا، ہوش و آواز کھو گیا، نہ جانے کیا کچھ ہو گیا. جب آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ ملاقات کے لیے گئے، رب فرماتا کیا ہے یہ سنیے. رب فرماتا ہے موسیٰ تم نے کیوں ہمارے بندے کو ہم سے جدا کیا. یہ جملے ہیں رب کے. کیوں دور کیا ہمارے بندے کو؟ وہ تو ہمیں جس طریقے سے بھی پکارتا ہے ہمیں تو پسند ہے، ہمیں تو پسند ہے. ہمارا بندہ ہم سے ہم کلام ہے. اور موسیٰ علیہ السلام آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو ان سب کو ہم نے اپنی عبادتوں کے لیے پیدا کیا؟ نہیں، ان سب پر ہم نے اپنے کرم فضل رحمت کی تجلیات کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنے کرامات کو ظاہر کرنے کے لیے ان سب کو ہم نے پیدا فرمایا. وہ بات کر رہا ہے رب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے. خود حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہیں تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں پیدا ہیں. خدا کی قسم سب کا سب جہان، سارے انبیاء، سب کچھ ان کے صدقے میں پیدا ہے. تو سوچ لو ان کی امت سے، یہ جو ہم بیٹھے ہم تمام مسلمان امتی، ان امتیوں سے رب کو کیسا عشق ہوگا. 70 ماہوں سے زیادہ جو محبت فرماتا اس کو دوسرے لفظوں میں کہے تو عاشق ہوا رب ہمارا بھی. کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ عاشق ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب ہے اپنی امت. ہم امتی بے انتہا. اللہ نے جنت بھی بنائی، دوزخ بھی بنائی، قہر بھی بنایا، عذاب بھی بنایا، سب کچھ بنایا. سب کچھ جو بھی کچھ ہے اس کی جتنی بھی صفاتیں ہیں، صفاتیں 3104 صفاتی نام، 3104 صفتیں، وہ ساری کی ساری صفتیں خود اللہ کی محتاج ہیں. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے بے شک. لیکن رب نے فرمایا ہم نے تو رحمان کی حکومت کو قائم کیا. جب عرش الہی پر رحمان کی حکومت ہے تو یہ فرش الہی ہوا. وہ عرش الہی ہے، یہ فرش الہی ہے. ہر جگہ سارے عالم میں رحمان کی حکومت قائم ہے. رحمتیں ہی رحمتیں ہیں. اتنی رحمتیں کہ خدا کی قسم اللہ کے علاوہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، کوئی بھی نہیں. ہر چیز کے رب نے 100 درجات بنائے، حسن کے، عقل کے، علم کے اور اپنی رحمتوں کے بھی. یہ جو ایک رحمت ہے یہ ایک نقطہ ہے. ابھی 99 درجات آسمانوں کی بات ہے، یہاں نہیں. یہ ایک نقطہ ہے جو پورے عالم میں بکھیر رکھا رب نے. اس میں اتنی موجیں ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے حیا ہی آئے دل میں، احساس ہی ہو کہ ہم نے خطا کی. رب کہتا ہے ہم نے تو تیری اگلی پچھلی ساری خطائیں تیرے احساس میں معاف فرما دی میرے بندے. جب تو توبہ کرتا ہے تو ہم اپنے خزانے سے تجھ کو ایک نیکی عطا فرما دیتے ہیں. ہماری کمائی ہوئی نیکیاں ایک جانب، حق تعالی جل شانہ کی عطا کرتی ہوئی نیکی ایک طرف. کیوں یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یہ اس کی
محبت ہے، یہ اس کا ہم سب پر کرم اور فضل ہے. اتنا بڑا احسان رب نے فرمایا، یہ نعمتیں، یہ ساری کی ساری جتنی بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں آپ کے علم میں ہوں گی، عرش پر ہر چیز یہ نگہبان ہے ہم سب کی. ان سب چیزوں سے زیادہ محترم ہے انسان، ان سب چیزوں سے زیادہ محترم انسان. عرش پہ بھی چراغ ہوتے ہیں تو مومنوں کے لیے ہوتے ہیں، مومنوں کے لیے سب سے محترم اللہ، اللہ کے بعد اللہ کے بندے انسان، مخلوق اشرف المخلوقات سب سے زیادہ، پھر باقی کی چیزیں، حیوانات، انسان، جو بھی چیزیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان ہم نے جو بھی کچھ بنایا اس کائنات نے اپنے ایک ہاتھ سے پیدا فرمایا. اے انسان، ہم نے جو کچھ بنایا اپنے ایک ہاتھ سے پیدا فرمایا. اے انسان، جب ہم نے تجھ کو بنایا ہم نے تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا فرمایا. یہ رب نے تعریف فرمائی انسان کی. خدا فرماتا ہے ہم نے تو پوری توجہ کے ساتھ تجھ کو پیدا فرمایا. کیا ہوگا یہ انسان جو مٹی کا ہے. ایک مردے کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے آداب کی کتنے انداز ہیں. اگر جنازہ لے جایا جا رہا ہو تو پھر مردے سے آگے بھی نہ چلو، مکھی بھی نہ بیٹھنے دو، زور سے بات بھی نہ کرو، ہلاؤ جلاؤ بھی نہ. قبر میں اس کو رکھنے لگو تو مٹی چھان لو، دیکھ لو کہ پتھر کنکر کچھ نہ ہو. جو مٹی کا ڈیلا بچا ہے اس کا اتنا احترام ہے رب کی بارگاہ میں، تو زندہ کا کیسا ہوگا؟ زندہ کا کیسا ہوگا؟ مردہ تنہا نہ چھوڑو. اس کے بعد کوئی نہ کوئی قرآن آیا، کیونکہ وہ گھبرائے نہ، اس پر رب کا رحم ہو. یہ قانون ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم قرآن نہیں پڑھتے تو تم کو چاہیے کہ تم سن لو، شاید تم پر رحم کیا. یہی وہ بات ہے. دیکھو جو مر گیا اس کے اوپر بھی رب کا ایسا کرم ہے کہ میرے بندے تو نہیں. یہ جو اصالے ثواب کر رہے ہیں لوگ قبرستانوں میں جا کے، یہ کیا رب کا رحم نہیں ہے؟ یہ رب کا رحم ہے. کسی کا کوئی عزیز چلا گیا تو کسی اور کے دل میں اللہ ڈالتا ہے کتنی دفعہ فلاں چیز پڑھ اس کو بخش دے. کیوں؟ چاہتا ہے کہ وہ سارے بندوں کو بخش دے. اس کو کسی کو تکلیف پہنچا کر کوئی خوشی حاصل نہیں ہوتی. اللہ کی بات کر رہا ہوں. کوئی نہیں. ایک ماں اپنی اولاد کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہوگی، ہنسے گی، مسکرائے گی؟ قطعی نہیں. ایک ماں کی محبت کا عالم ایسا ہے کوئی ترازو توڑ نہیں سکتا. تو رب 70 ماؤں سے زیادہ جو محبت فرماتا اس کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ کوئی اگر ہے تو بتا دے مجھ کو. کسی کے اندر اتنا دم نہیں، اتنی بات نہیں کہ وہ رب کی محبت کا تقاضا. اور یہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت، یہ بھی ایک نقطہ ہے. پیچھے 99 درجات باقی ہیں، رحمت کے بھی، محبت کے بھی. جو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت داؤد علیہ السلام بہت خوبصورت، حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، سب نے سنا. آپ جب چلتے تھے آپ کی شبی دیواروں پہ چھپتی تھی. اتنا حسن اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. اللہ نے حسن کے 100 درجات بنائے، 100 درجات. اس کا جو سب سے آخری درجہ تھا اس کے بھی 100 درجات کیے. اور جب اس کے 100 درجات کی تو سب سے آخری جو درجہ تھا وہ کس کو دیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو. تو حسن مبارکہ کا عالم یہ ہے. اور جتنا کچھ بچا 100 میں سے 99 اور ایک بچا پھر جو وہ سارا کس کو گیا؟ ایک سارے جہاں میں اور حضرت یوسف علیہ السلام کو. اور جو شروعات کے سارے 100 درجات تھے وہ سب کے سب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے. اس میں یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت ہوں گے، بے شک، کوئی انتہا نہیں. مگر رب کی قسم پیدا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہے. ان کی امت میں پیدا ہونے والی ہستیاں ایسی ہیں کہ چلے تو دیوار پہ حسن چھوڑتی چلی جائیں. یہ عالم ہے تو خود آپ کی شان مبارکہ کا عالم کیا ہوگا؟ کوئی نہیں ہے جس کے بس کی بات ہو. وہ خوش نصیب اور شہنشاہ کائنات جانتے ہوں گے جنہیں ان کا دیدار نصیب ہوا، جنہیں اللہ چاہے، جنہیں رب چاہے وہی ہوتے، انہی کے اوپر ہے معاملہ سارا. مگر میرے عزیزوں ہمیں بھی رب نے کوئی ایسے نہیں چھوڑ رکھا. یہ جو آج دلوں میں یہ بات ہے ہم سے گناہ ہو گیا اور ہم تو ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں رہی. سنو رب کی کہنا کیا ہے گنہگاروں کے بھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبیوں تمہارے لیے ہم نے نبوت کو پیدا فرمایا. اے نبیوں تمہارے لیے ہم نے نبوت پیدا فرمائی. اے رسولوں ہم نے تمہارے لیے رسالت پیدا فرمائی. اے پیغمبروں تمہارے لیے ہم نے پیغمبریت پیدا فرمائی. بچ گئے گنہگار، مایوس بیٹھے تھے. رب فرماتا ہے گنہگاروں تم کیوں مایوس ہو؟ تمہارے لیے تمہارا رب خود موجود ہے.
اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو مایوس نہیں ہونے دیتا. قرآن پڑھنے والے جانتے ہیں جہاں اس نے عذاب قہر کا ذکر کیا اگلی ہی بات کہی یہ نہ بھول جائیے میرے بندے تیرا رب غفور الرحیم ہے, تیرا رب معاف کرنے والا ہے, تیرا رب کو معاف کرنا پسند ہے. اس معافی تلافی سے خدا ہی کی بزرگی اور اس کی عظمت اور بڑائی بیان ہوتی ہے, اور یہی وہ چاہتا بھی ہے اپنی تعریف, کیونکہ اللہ نے اپنے آپ کو دیکھا, خود ہی کو اتنا پسند فرمایا, اور جب خود ہی کو اتنا پسند فرمایا اور جب نور کو اپنی ہی ذات کے آئینے میں دیکھا تو اسی نام کا نام, اسی نور مبارکہ کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ باتیں ہیں. ہمیں تو رب نے بڑا انعام سے نواز رکھا سب کو. بس یہ مایوسی کی بات ہے کہ دل میں مایوسی ہوتی ہے تو خدا کی رحمت سے نظر ہٹتی ہے, مگر رب کی قسم سارے جہاں کی گناہ ایک طرف, اللہ کا عطا کرتی ہوئی رحمت کا ایک نقطہ کافی ہے سارے جہاں کے گناہ کو جلا کے راکھ کرنے کی. وہ رب کی رحمت کی بات ہے. اپنے ندامت کے آنسو کی بات سنو, اللہ نے تعریف کیسے کی. اللہ فرماتا ہے بندے تیری آنکھ میں ندامت کا آنسو اگر آ کے ٹھہر جائے تو اتنی جان رکھتا ہے, وہ ہمیں اتنا پسند ہے, اگر اس ایک ندامت کے آنسو کو جو پلکوں پہ ٹھہرا ہے بہا بھی نہیں, اسے اٹھا کے اپنی بنائی ہوئی جہنم پہ گراؤں تو جہنم کی آگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. ندامت کا آنسو یہ جان رکھ رہا ہے جو اپنے اندر سے نکل رہا. موتی سے بھی بڑھ کر, موتی بھی ہلکے پھلکے ہوں اس کے سامنے. تو خدا کی خود کی رحمت کا عالم کیا ہوگا, کیا ہوگا. عزازیل نے کہا اللہ میں وعدہ کرتا ہوں تیری مخلوق کو روزے محشر تک بھڑکاؤں گا. رب نے کہا ہم خود چھوٹ دیتے تھے, بھڑکا جو کرنا ہے کر, بس پسے دیتا ہے دے, خلاف کرتا ہے کر. لیکن عزازیل آپ خود دیکھیے میرے عزیزوں یہ کیسا قائم ہے اپنے وعدے پر کہ پلٹا نہیں, رکا نہیں وسوسے دینے سے. وعدہ اس کا ایسا ہے, رب کا بھی وعدہ سن لیجئے. رب نے کہا اے عزازیل تو جا تو رہا ہے, تو نے بھی وعدہ کیا, تیرا رب بھی ایک وعدہ کرتا ہے. اس نے پوچھا وہ کیا ہے. اللہ نے فرمایا عزازیل تو ہمارے بندوں سے جب غلط کاریاں کرائے گا, گناہ کرائے گا, خطا کرائے گا, انہیں پریشان کرے گا اور تو اس وعدے پہ قائم رہے گا, ہم جانتے ہیں ہمارا وعدہ یہ ہے کہ جب جب میرے بندے مجھ سے اپنی خطا اور گناہ کی معافی مانگنے آئیں گے ہم ان کی خطا اور ان کے گناہ کو معاف فرمائیں گے. یہاں تک اللہ نے فرما دیا کہ عزازیل میرے بندے تھک جائیں گے گناہ کر کر کے, میں ان کا رب انہیں معاف کر کے تھکنے والا نہیں ہوں. خود حق تعالیٰ جل شانہ نے, کیونکہ ہم امت ہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, اس لیے یہ اعزازات جو ہیں, یہ انعامات جو ہیں, یہ رحمتیں جو ہیں, یہ ہیں ہم سب پر. میرے والد محترم فرماتے تھے کون دیتا ہے اپنا محبوب کسی اور کو. رب نے جو بات بیان کی کہ میں نے احسان فرمایا, اور ایک احسان ایسا فرمایا کہ اپنے رسول کو تم پر محبوس فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہی بات ہے کہ کون دیتا ہے اپنا محبوب کسی اور کو. یہ تو عاشق کی ہی بات ہے جو بیٹھا ابھی بھی یہاں ہمارے سب کے درمیان اللہ ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, لیکن وہ خود اس محفل میں شریک ہے. خود آپ کے درمیان, آپ کو لانے والا بھی وہ ہے, یہاں سے لوٹ کر باعزت با احترام با رحمت ہو کر آپ کو یہاں سے اپنے اپنے گھروں پر بھیجنے والا بھی آپ کا ربی ہے. اس کے علاوہ کسی کے بس کی بات نہیں. مرضی اس کی چلتی, پتا بھی ہلتا اس سے پوچھ کے ہلتا, پتا رکتا تو اس سے پوچھ کے, سب کچھ خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں آ جائیں. ہم اپنے دم پہ آ سکتے بھلا, ناممکن. یہ تو اللہ ہی نے بھیج دیا. کیوں بھیج دیا؟ چاہا اس نے کہ انہیں میں سمیٹ لوں, انہیں میں آخرت کے سارے خزانے ان کے حوالے کر دوں, سب کچھ ان پر لٹا دوں. یہ چاہا تو یہاں موجود ہیں سارے کے سارے. اور ایک بات بھی سنتے رہیے کہ جتنے بھی بیٹھے ہو مرد اور عورت, سارے کے سارے تم خدا کے دوست ہو, جگری دوست. کس طریقے سے ہو؟ ابھی تھوڑی دیر میں خدا کے حکم سے اللہ ہم سے خود, ہمارا رب رحمان مالک پروردگار ہم سے پڑھوائے گا درود شریف. درود تو خود عمل الہی ہے. اپنی ذات کا اظہار محبت کوئی کسی کو دیتا ہے؟ ہم بھی اپنا اگر کوئی چیز کسی کو دیں تو اس کو دیں گے جسے دل و جان سے چاہتے ہوں. بارگاہ الہی میں اس رحمان کا قانون یہی ہے, جسے اس نے چاہا اپنی عاشقی میں, جس نے چاہا سما لوں, اسے توفیق دے دی درود کی محفل میں آنے کی اور درود پڑھنے کی. اس لیے کہتا ہوں بچوں دوست ہو, توبہ سے جل کر راہ ہو جاتے سارے گناہ, تو عمل الہی کی طاقت کیا ہوگی. آج پڑھا تو 3 دن بعد تک کوئی گناہ ہی لکھے نہیں جاتے. فرشتے پہلے ہی کام میں مصروف ہے, کہاں لکھیں گے, ان کو فرصت ہی نہیں. یہ جو بیٹھے کندھوں پر, کیونکہ ہے رب کا حکم, اس کی محبت کا, اس کے عمل کی برکت ہی کچھ ایسی ہے.
اللہ تعالیٰ نے یہ سارے جہاں کو سجایا ہے کن کے لیے؟ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کی امت کے لیے۔ ایک واقعہ مبارکہ ہے بڑا حسین، ایک جگہ سے ایک بہت پرانی بات ہے، 1400 سال پرانی، کسی جگہ سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سفر میں تھے، بھوک لگی سب کو، سب کے پاس کھانے میں روٹیاں تھیں لیکن کسی کے پاس سالن موجود نہیں تھا۔ ایک شہد کی مکھی آ گئی، شہد کی مکھی آ کے کہنے لگی، خدمت مبارکہ میں حاضر ہوئی، فرماتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے وہاں فلاں غار میں بہت صدیوں سے، سالوں سے ہم نے شہد اکٹھا کر کے رکھا ہے، آپ کسی کو بھیج کے وہ شہد منگا لیجیے اور آپ اس سے روٹی کھا لیجیے، آپ ان کو یہ شہد کی مکھی کہہ رہی ہے۔ ایک صحابی محترم ساتھ تشریف فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا، وہ صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکھی نے آپ سے کیا کہا؟ آپ نے یہ سارا معاملہ جو اس مکھی نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، آپ نے یہ بیان فرما دیا۔ پھر وہ شہد لے کے آئے، کچھ جنہیں بھیجا ہوگا وہ لے آئے شہد، روٹی کھائی، کھانا پینا ہوا۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مفہوم کیا ہے مکی، تو نے یہ اتنے ویرانے میں یہ شہد کہاں سے اکٹھا کیا؟ اور اگر کیا تو نے یہ سب جو تو ہر طرح کے پھولوں کا رس چوستی ہے، کڑوا بھی ہے، میٹھا بھی ہے، ہر ذائقے کا ہے، تو یہ سب میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ مکھی کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے 1000 سال پہلے ملائکہ یہاں کی صفائی فرما رہے تھے، فرشتے، اور وہ صفائی فرما رہے تھے اور وہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ آج سے 1000 سال بعد یہاں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام آئیں گے اور وہ قیام فرمائیں گے، کھانا کے لیے بھوک لگی ہوگی، کھانا کے لیے تو کھانے میں روٹی تو ہوگی لیکن سالن نہیں ہوگی۔ مکی کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن سے ہم نے آپ کے لیے یہ شہد اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ کیا پلاننگ رکھنے، دیکھو جب چاہتا ہے وہ کسی کے معاملات سجا دینا تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، قادر مطلق ہے، رب ہے، تو ہم لوگوں کی بات ہے، لیکن وہاں بات تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ان کے صحابہ کرام کی ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کیسے ہوا یہ سب مٹھاس کیسے آ گئی؟ مکھی کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم یہ ہر طریقے کا پھولوں کا رس چوس لیتے ہیں تو ان سب کو جب یہ ہمارے منہ میں ہوتا ہے ہم جمع کر لیتے ہیں تو ہم آپ کے اوپر ایک درود پڑھتے ہیں، اس درود کی برکت سے ہمارے منہ میں جو بھی چیز ہوتی ہے وہ میٹھی ہو جاتی ہے۔ آج وہ وہی شہد ہے جسے اگر اس نیت سے کھاؤ کہ یہ سنت مبارکہ تو خدا کی قسم 70 مرض تو ویسے ہی ختم ہوگا اگر جسم میں موجود ہے۔ کیوں ہے؟ درود شریف اس شہد کو بڑے اعزاز حاصل ہے، بہت اعزاز۔ کیا یہ مخلوق نہیں رب کی؟ کیا یہ شہد اللہ سے ہم کلام نہیں ہوتا؟ سب چیزیں خدا کی طلبگار، ہر چیز، وہ جو میرے علم میں ہے، وہ جو آپ کے، وہ جو ہم سب کے کسی کے علم میں ہے نہیں، ساری چیزیں۔ لیکن خود دیکھو، محسوس کرو کیا عالم ہے، کس قسم کی معاملات ہیں رب کے، کوئی نہیں بیان کر سکتا، کوئی نہیں، وہ تو اللہ کے معاملے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے۔ ایک شہد کی مکھی کے منہ میں ہر طریقے کا رس آیا گیا، میٹھاس ہو سکتی ہے، شہد ہو سکتا ہے، شفا اس میں اللہ عطا فرما سکتا ہے۔ تو جب تمہاری زبانوں پر درود ہوگا، تم خود ٹھہرے اللہ کے ولی دوست، پھر تمہاری ذاتوں کا عالم کیا ہوگا بارگاہ الہی میں؟ خود سوچو، بنا حساب کتاب کے بخشش ہوتی ہے، اور صرف بخشش ہی نہیں، رب کی رضا کا ہار بھی گلے میں ڈال دیا جاتا ہے، ماتھے پر نام مبارکت تحریر کر دیا جاتا ہے، ایسے ہی پہچانتے ہیں ملائکہ مرنے والے کے۔ کیسے؟ جب درود پڑھنے والے کا وصال ہوتا ہے، وہ روز محشر جب اللہ کی بارگاہ میں جاتا، فرشتے نہیں پوچھ پاچھ کرتے کچھ اس سے، کیوں نہیں کرتے؟ وہ دیکھ لیتے ماتھے پر نام مبارکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تحریر ہے، نام مبارکہ کے احترام میں سر جھکاتے، سمجھ جاتے یہ تو اللہ کا اور ان کا ڈائریکٹ کا معاملہ ہے، ہم بیچ میں کہاں۔ ایسا ہی ہے کیا عرش الہی پر جہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ہیں، جو ہمارے علم کے حساب سے ہے، کیا وہاں کوئی ملائکہ کبھی جا سکا؟ قطعی نہیں، نہ جا سکتے ہیں، کیونکہ جو جائے گا اللہ کے نور سے جل کر راکھ ہو جائے گا، ختم۔ جو بھی ہو، خود حضرت جبرائیل علیہ السلام، لیکن
کون گئے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ عرش، وہ معاملات جہاں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر قیام فرمایا، 2 منٹ توقف کرنے کے لیے، آرام فرمانے کے لیے اللہ نے کہا، وہ عرش اور وہ کرسی قسم سے یہ درود پڑھنے والوں کو بھی وہیں بٹھواتا ہے، اس عرش پہ. کیسے بٹھواتا ہے؟ کہتا ہے درود پڑھنے والوں، جو شخص درود پڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے بندے تو درود پڑھتا ہے، تو میرا ہم جلیس ہے، میرے ساتھ بیٹھنے والا، سجدہ اس کے قدموں پر ہے، درود تمہیں اس کے ساتھ بٹھوا دیتا ہے. ہر بندہ، جتنے بھی ہیں، جتنے اولیاء ہیں، جتنے بزرگ ہیں، جتنے ذکر اذکار کرنے والے ہیں، اللہ 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 کرنا ذکر الہی نہیں، جتنے بھی یہ سب ہیں جو ہم ورد کیا کرتے ہیں، یہ سب کے سب عرش الہی کے سائے میں ہیں. واحد درود شریف پڑھنے والا جو عرش الہی کے اوپر اپنے رب کے ساتھ بیٹھا ہے. یہ قانون ہے، یہ خدا کا قانون ہے. اس وجہ سے اللہ کہتا ہے اگر تو نے درود اور سلام بھیجا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، میرے بندے تجھے خبر نہیں کہ ہم تجھ کو کیا کچھ عطا کریں گے، کیا کچھ عطا کریں گے. بتاؤ، یہ درود شریف جو ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی محبت کا اظہار فرما رہا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اس کا مطلب ہے محبت. کسی کو بندہ کہ مجھے تم سے یہی رب کہہ رہا مجھے آپ سے محبت، اللہ کا قانون ہے یہ، اس کو کہتے ہیں درود شریف، درود و سلام. کوئی دے گا اپنا انداز ہے؟ کوئی دے گا؟ اللہ نے تو فرمایا، احسان یہ کیا کہ اپنے رسول کو تم پہ معبود فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک احسان فرمایا کہ بندے تیرے کو تو ہم وہ انعام دیتے ہیں، لے جو ہماری ذات کا عمل ہے، عمل الہی جو ہم فرماتے ہیں ہر لمحے، ہر سیکنڈ، ہر منٹ، وہ بھی تو لے، وہ بھی تو پڑھ. یہ سب کچھ درود ہے، یہ سب کچھ جو کچھ ہے صدقے مبارکہ میں ہے. کوئی انسان، کوئی مسلمان، کوئی اولیاء، کوئی بزرگ اپنی عبادتوں سے درود کو حاصل نہیں کر سکتا، چاہے کتنے ہی پہنچے میں کیوں نہ ہو. کہ میری بات پہ بھروسہ نہ ہو تو کسی اور سے پوچھ لیا جائے. نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وقت تک نہیں جب تک رب توفیق نہ عطا فرما دے. تعلیم فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو، یہی درود عرش الہی پر تحریر ہے جو تغرے جو کارڈ آپ کو بٹے ہیں. تعلیم انہیں فرمایا، انہوں نے پڑھا، مہر ادا کیا. اما حوا کا حکم سب کو ہے درود پڑھنے کا، لیکن پڑھتا وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے قدموں میں جگہ عطا فرما دے، اپنے ساتھ بٹھا دے. وہ پڑھتا ہے جسے رب چاہے، یا وہ کہہ لو کہ جب سارے جہاں کی، جب تمہاری عبادتوں کو اللہ چاہے قبول فرماؤں، دعا کو چاہے قبول فرماؤں، یا خود رب یہ چاہے کہ اب اس انداز سے تم سے راضی ہو جاؤں تو وہ تمہیں اپنی سنت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے. وہ سنت کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. اللہ کی سنت کن کے صدقے میں ہے؟ سب کچھ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہے. یہ جو محترم مہینہ ہے، یقین کر لو صرف یہی مہینہ نہیں، جتنی حیات ہے، ہمیں تو نہیں پتا آج کون ہے، کل کون چلا جائے گا اس کائنات سے. اچھی بات ہے، جائے گا تو رحمان ہی کی بارگاہ میں، اور رحمان اس کے فیصلے بھی بڑے محبت والے ہوتے ہیں، بہت بے انتہا محبت پہ، بے انتہا. مگر میرے عزیزو سوچو، ساری زندگی جتنی بھی ہے، درود تو ہر سانس کے ساتھ پڑھنا چاہیے. کسی جگہ میں نے لکھا ہوا دیکھا کہ ایک ہی سوال اللہ نے فرمایا 700 مرتبہ مانگی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیا مانگتے ہیں؟ 700 بار. 700 کتابوں میں درج ہے یہ بات. یہ تو وہ ہے جو لوگوں کے علم میں ہے. خیال مبارکہ میں کتنی بار آپ نے اپنے رب سے کہا ہوگا؟ اللہ کے اور آپ کے راز کے درمیان تو کوئی بھی نہیں آ سکتا. کتنی بار کہا ہوگا یہ بات؟ اللہ نے کتنا پوچھا ہوگا کہ کیا چاہتے ہیں اپنے رب سے؟ آپ نے ایک ہی جواب مبارکہ فرمایا. کیا جواب مبارک؟ اے اللہ مجھے میری امت کے ظالموں کو بخش دیجیے، اے اللہ میری امت کے مظلوموں پر اپنا رحم کرم اور فضل فرما دیجیے. یہ درخواست مبارکہ 700 مرتبہ، لاکھ بے حساب. ہمیں تو چاہیے کہ ہم ان کی خدمت میں ہر لمحے درود اور سلام بھیجتے رہیں، ہر وقت، کیونکہ درود ہی کی برکتیں ہیں. یقین کر لو، اللہ تعالیٰ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ فرماتا ہے جب ہمارا ذکر اس کائنات سے ختم ہو جائے گا تب قیامت قائم ہوگی. آپ کی بات سن کر غمزدہ ہوئے.
اللہ فرماتا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں پریشان ہیں، کیوں غمزدہ ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اللہ تیرا ذکر اس کائنات سے ختم ہو جائے گا. مفہوم بیان کر رہا ہوں، اللہ آپ کا ذکر اس کائنات سے ختم ہو جائے گا. رب فرماتا کیا ہے؟ رب فرماتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ذکر تو اس کائنات سے ختم ہو سکتا ہے لیکن آپ کا ذکر نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کا ذکر تو خود آپ کا رب فرماتا ہے. ذکر اللہ 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 کرنے سے اللہ نہیں ملا کرتا. اللہ ملتا ہے درود پڑھنے سے. درود شریف تو قسم خدا کی دونوں رحیموں کے قرب کے لیے محترم بات ہے. اس درود کی کثرت سے تو دونوں کے، اللہ کے بھی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب تک انسان پہنچ جاتا ہے درود کی کثرت سے، اگر وہ مالک چاہے ایک ہی بار پڑھنے پر. یہ معاملات ہیں، یہ درود کی برکات ہیں، کیونکہ ہے امر الہی. اللہ سے اللہ کوئی بھی پوچھ سکتا تھا اللہ تو نے سارے قانون ہمارے لیے بنائے، تو خود بھی کچھ کر رہا ہے کہ نہیں؟ رب نے کہا ہم بھی کچھ کر رہے ہیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہر لمحے ہر منٹ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام، رحمت برکت شفقت نازل فرماتے ہیں سلامتی کے ساتھ. خود اللہ کا یہ قانون ہے. حالانکہ اللہ ہی ہے جو سب کچھ کر رہا. نوالا منہ میں ہو تو چپتا اپنے دم پہ نہیں، وہ چپوانے والا رب بیٹھا. ہضم ہوتا تو وہ رب، جو بھی ہوتا رب کے حکم سے. اختیار ہے ہمارے پاس لیکن اس اختیار کا اختیار پاک پروردگار کے پاس ہے سب کچھ. لیکن کیا اس نے ہم سب کو عطا فرمایا؟ کیوں کیا عطا فرمایا؟ یہ آج جو دنیا کر رہی بے ادبیاں. میرے عزیزوں ایک سوال ہے، کیا کبھی آپ میں سے کسی نے اپنے باپ کو تو کہا؟ اگر کہا ہوگا کسی نے تو وہ بہت بے ادب آدمی ہوگا. جب ایک باپ کا اولاد کا، بیٹے کا اور باپ کا معاملہ یہ ہے، آج اگر ہم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کریں، ان کا ذکر کریں، تو ہم سب کو چاہیے کہ جب ہم ان کا نام مبارکہ سنیں تو ہم پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چاہے ایک بار سنیں یا 10,000 بار سنیں، پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سب چونکہ زبان دنیا کہتی ہے درود تو ایک بار، بے شک بات درود کی ہے. بات درود کی کیا ہے؟ درود تو ساری زندگی میں ایک ہی بار پڑھنا کافی ہے. جس نے ایک بار زندگی میں درود پڑھا، بنا حساب کتاب کی بخشش، بنا حساب کتاب کی جنت میں جو بھی معاملات ہوگا ساری خیر کی حق اس کے حق میں اللہ تعالیٰ فرمائے ایک بار درود پڑھنے سے. لیکن حق تعالیٰ کا ایک قانون بھی ہے. تعالیٰ جل شانہ کا قانون کیا ہے؟ ہر بات میں رب نے رعایت فرمائی. اپنے دین اسلام کو دیکھو، محسوس کرو. کیسی رعایت؟ اگر تم نے نماز نہیں پڑھی، قضا ہو گئی ہو، تو تم بعد میں پڑھ سکتے ہو، قضا کر لو. وہ بھی نہیں کر سکتے، اس کا فدیہ دے دو. بیمار ہو، روزے نہیں رکھ سکتے، اگلے سال رکھو، عام دنوں میں رکھ لو. جو بھی اللہ تعالیٰ نے دین میں قانون بنائے، رعایت پہ رعایت. سفر میں ہو 4 کی جگہ 2 رکعت پڑھ لو، یہ رعایتیں ہیں انتہا سے بھی زیادہ. لیکن اس رحمان نے ایک جگہ رعایت نہیں فرمائی. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے کان میں آپ کا نام مبارک آیا اور اس نے اگر آپ پر درود و سلام نہ پڑھا تو ایسا شخص ہلاک ہو، برباد ہو، تباہ و برباد ہو. جب اللہ ہی بد دعا فرمائے تو بچانے والا پھر کون؟ اللہ نے یہ بات کہی، جبرائیل علیہ السلام نے خدمت مبارکہ میں پیش کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین فرمایا. اب دنیا اس کو کہتی ہے کہ پوری محفل میں شروع میں ہی پڑھ لو درود شریف. بہت محترم بات ہے، مگر بہت محترم بات یہ ہے کہ جب جب سنیں گے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارکہ درود پڑھیں گے، زبانیں گھس نہیں جاتی. اس بات سے زبانیں گھس نہیں جاتی. خدا کی قسم خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے درود کی ضرورت ہے نہیں. ان کے لیے تو ان کا رب ہی کافی ہے. جن پر رب خود رحمت اور برکت محبت نازل فرما رہا ہو، انہیں کسی اور کی کیا ضرورت؟ مگر یہ ایک انداز تھا، یہ ایک انداز ہے امتیوں کا بیڑا پار لگانے کے لیے. ایک رب کی رحمت ہے. ہر عبادت محترم ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، فطرہ، حج، عمرہ، ہر چیز محترم ہے. لیکن سب سے زیادہ درجہ جس کا ہے بلند، وہ عمل الہی ہے. اللہ کا عمل سب سے افضل، اللہ سب سے افضل، اللہ سب سے محترم. اللہ کے بعد جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر تمام انبیاء علیہ السلام، پھر صحابہ کرام. یہ ہے حقیقت، یہ ہے. اب دنیا کہتی ہے کہ پوری محفل میں تم 1000 بار نام مبارک سنو تو ایک بار پڑھ لو.
ہمیں ڈیوٹی نہیں نبھانی ہے زندگی میں. ہمیں اگر ہم سب اپنے آپ کو ان کا غلام کہتے تو غلامی تو ہے. جب اپنے ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک ہم سنیں گے یا ادا کریں گے تو ہم چاہیے کہ ہم درود پڑھیں. اس کا نام ہے غلامی. یہ ہے، یہ نہیں کہ 100 دفعہ سنا تو ایک بار. میرے عزیزوں، درود سے فائدہ پڑھنے میں ہمارا ہی ہے. ہم پڑھتے ہیں ایک دفعہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم، یہ جیسے ہی پڑھا رب نے 10 مرتبہ اپنی طرف سے شامل کر کے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عطا فرما دیا، پیش فرما دیا. رب کافی ہے درود پڑھنے کے لیے. لیکن یہ رحم ہی تو اس کا ہے. میں نے تو شروع میں ہی کہہ دیا کہ خدا کے دوستی آتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا، کوئی نہیں آ سکتا. پتا نہیں ہلتا اس کی مرضی کے بغیر، پتا. تو درود کی محفل ہے یا درود پڑھنا ہمارے بس کی بات نہیں. اللہ نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی وہ بات جو ادھوری رہ گئی، رب نے کہا یہ جو میرا نام ادا کرتے اس میں کمال ان کا نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام، یہ ہم ہی ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں اس انداز سے پکارے. اسی لیے میں نے کہا رب نے اس امت پر کرم فضل رحم ایسے فرمایا کہ اس نے اپنی شان کا عمل، اپنے شان شاد ہمیں یہ عمل سکھا دیا. درود شریف سکھا دیا. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ دنیا بھی نکھر گئی، آخرت بھی سنور گئی. قسم خدا کی قبر میں اندھیرا نقطے کا بھی نہیں ہونے کا، ذرہ برابر بھی. کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے درود شریف پڑھنے والے کی قبر نہ تو اس بندے کو کھائے گی، نہ اس قبر کے کیڑے اس کے جسم کو چھوئیں گے، نہ مٹی کچھ کرے گی. یہ بات ہے، اتنی محترم بات ہے. کیونکہ جس نے اللہ ہی نے جس کا ہاتھ تھام لیا بھائی اس کو کوئی چیز کچھ کر سکتی ہے؟ دنیا کہتی ہے کہ میرا محافظ رب ہے، بے شک ہے ہی رب. لیکن جب خود محافظ کہے کہ ہم تیرے ہیں تو ہمارا ہے، پھر کیا چیز ہم کچھ بگاڑ سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں. ہم خود اپنا کچھ بگاڑ لیں اپنے اختیار سے، وہ اور بات ہے. لیکن حق تعالی جل شانہ تو بڑا غفور الرحیم ہے. اس بات سے اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارے اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں ہم ہیں کیا. لیکن سب کچھ کے باوجود رعایت کی انتہا ہے ہم پر. کیسی انتہا؟ بندے تو جیسے چاہے گناہ کر لیکن اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹ آ. اللہ کی یہی تو محبت ہے. کیا ایک اولاد اپنی ماں سے دور جائے اور لوٹ کر دوڑ کر آئے تو کیا ماں سینے سے نہیں لگاتی ہے؟ کوئی ہے جو ایک ماں کی محبت کا اندازہ لگا سکتا ہے تو لگا کے دکھائے. جب ماں کی محبت کا اندازہ نہیں لگا سکتے تو رب جو 70 ماہوں سے زیادہ محبت فرماتا ہے اس کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ جب آپ کا وصال کا وقت آیا، جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کا وقت آیا تو آپ غمزدہ سے تھے. اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا اے جبرائیل جاؤ اور ہمارا سلام کہو اور پوچھو آج تو ہم سے ملاقات کا دن ہے، آج تو آپ ہمارے پاس آ رہے تو پھر آپ کیوں غمزدہ ہیں؟ آپ فرماتے ہیں مفہوم، اے جبرائیل میں اس لیے غمزدہ ہوں کہ ہر نبی کے بعد کوئی نہ کوئی نبی آیا اور اپنے سے پہلے آنے والی امتوں کو اس نبی نے تھام لیا. میرے بعد تو کوئی نبی نہیں آئے گا، بے شک. تو میری امت کا کیا ہوگا؟ یہ کہنا تھا آپ کا، عرض فرمانا تھا. حضرت جبرائیل علیہ السلام لوٹ گئے رب کی بارگاہ میں، پھر لوٹ آئے، پھر اپنے رب کا آپ کی خدمت میں پیغام فرماتے ہیں. کیا پیغام؟ اللہ فرماتا ہے اے جبرائیل جاؤ اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما دو، کہہ دو کہ آپ اپنی امت کے لیے غمزدہ نہ ہوں، پریشان نہ ہوں. آپ کی امت کے خلیفہ ہم ہیں. رب نے یہ بات کہی کہ آپ کی امت کے خلیفہ ہم ہیں. پھر رب نے کہا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو آپ کے امتی ہیں. امتی ہمارے تو بندے ہیں، ہم سے زیادہ ان پر رحم کرم اور فضل کون فرما سکتا ہے؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں. انتہا ہے، اس کا عذاب بھی ہے، اس کا خوف بھی ہے، سب کچھ ہے. مگر یہ مان لو، اپنے دل میں بٹھا لو کہ سب سے زیادہ اس کا رحم اور اس کا کرم اور اس کا فضل ہے. اس کا فضل ہے. جب اللہ چاہتا ہے تمہیں مسکراتا دیکھنا تبھی تو تم مسکراتے ہو. اس کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. پتہ نہیں ہلتا تو ہمارا مسکرانا تو سارے جہاں کا کھلکھلانے کے برابر ہے. کیونکہ ہم امتی ہیں، ہم یہ دنیا جو آج مایوس ہوتی ہے اپنے نصیب پر، اپنے معاملات پر،
بے وقوفی والی بات ہے. کیوں ہے؟ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قسمت بدلنی ہے دعاؤں سے بدل سکتی ہے. اور جو لوگ اپنے نصیب پر روتے وہ غلط کرتے ہیں، وہ خراب کام ہے. حق تعالیٰ جل شانہ سے چاہیے کہ ہم اپنے رب سے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگیں، ان کی رضائے مبارکہ مانگیں، ان کا دیدار مبارکہ کے قابل ہونے کے لیے ہم یہ درخواست کریں کہ ہمیں ان کے دیدار مبارکہ کے قابل بنا دے. اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہم سب سے راضی ہو جائے، اور کچھ نہیں چاہیے اس دنیا میں پھر کسی اور کو. جو اللہ کے ہوتے ہیں وہ اللہ ہی کے ہوتے ہیں، وہ ادھر ادھر نہیں. جو اللہ کا ہو گیا، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت فرماتے ہیں. اور جو لوگ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت فرماتے ہیں، خدا خود ان سے محبت فرماتا ہے. اگر دونوں کی محبت چاہتے ہو کہ ایک دل میں بس جائے، میں قسم الہی کھا کے کہہ سکتا ہوں، اللہ کی قسم، درود کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں. درود کی کثرت کرنا شروع کر دو، پھر دیکھو کمال، پھر دیکھو کمال. یہ ساری چیزیں جو نگہبان ہیں یہ تمہارے کہنے پر چلیں گی. کہنے پر سب سے بڑا ہوتا ہے رب کے بعد بندہ، پھر جن، پھر اور دوسری تیسری جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب الگ، سب بات کی بات، پہلے رب پھر بندہ. رب نے کہا ہے انسان تجھے ہم نے اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمایا. کیا خوب بات کہی اسے، ہم ہیں تو تو ہے، تو ہے تو ہم ہیں. پھر اللہ نے کہا ہے انسان کے چہرے کی تعریف، انسان کی تعریف ایسے اللہ نے بیان کی ہے، انسان ہمارے گمان میں، ہمارے علم میں، ہماری ذات میں جو سب سے زیادہ حسین چہرہ تھا انسان کو ہم نے تیرا پیدا فرمایا. کیا ہے انسان میں، یہ ہم سب کی بات ہو رہی، انسانوں میں سب آ گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شان مبارکہ ہوگی، کیا عالم ہوگا. قسم خدا کی، دو چیزوں کو زندگی میں تھام لو، ایک درود شریف کی کثرت اور ایک ادب. کیونکہ ادب والے کا مقام بہت بلند ہے، بے ادب کا کوئی مقام ہی نہیں. اگر آپ کے اندر محبت ہے، سب کچھ ہے، اور اس میں ادب نہیں ہے تو یقین کر لیجئے کسی کام کا نہیں کچھ بھی، جو بھی کچھ ہے آپ کے اندر. کیوں؟ کیونکہ وہی بات کہ اگر کوئی اپنے باپ کو تو کہے تو اسے کیا کہے گی دنیا، یہ تو بے ادب ہے. کوئی اپنے باپ کو کہے تم ادھر آؤ تو اسے کیا کہے گی، یہ بے ادب ہے. کوئی کہتا ہوگا؟ قطعی نہیں کہتا ہوگا، کوئی نہیں. باپ کو تو آپ جناب سے، اب جب بات ہو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ہو رہی ہوں، ان کے ذکر مبارکہ ہو رہے ہوں، تو بندہ آپ جناب کی تمیز بھول جاتا ہے. کیوں بھول جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہ میں تو عاشق ہوں. مانا ہر کسی کا ان سے اپنی محبت بیان کرنے کا اپنا اپنا ہے میرے عزیزوں. ایک وہ محبت ہے جو میں ان سے بیان کروں، اپنی دل سے ابھری ہوئی. ایک یہ ہے، ایک وہ محبت ہے جو اللہ ہی نے مجھے دے دی. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے. اگر تو چاہتا ہے ان کی خدمت میں اپنا سلام پیش کرے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری آواز ان کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جائے، تو بندے یہ تھام ہمارا عمل، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. میرا عمل افضل، میرا انداز محبت بیان کرنے کا اعلیٰ ترین یہ رحمان کا، رب کا، کیونکہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. اللہ ہے. اللہ جو کہتا ہے کہ اللہ اکبر، یہ ہمارے لیے ہے. اللہ ہم سے کہتا ہے کہ ہمیں کہو اللہ اکبر، اس کا مطلب ہے اللہ کہتا ہے میں ہوں سب سے بڑا. اور ہے ہی یہ بات. اللہ کے پاس سب سے محترم کون؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یقین کر لو، روز محشر یہ جو آج لوگ لگے ہوئے ہیں کہ اتنا سا گناہ ہوا نہیں کہ جہنم رسید تھما دیتے ہاتھ پہ، ایسے نہیں جانے. میں کیسے مانوں میرے رب کا حکم نہ ہو، کوئی فرشتہ کے گریبان پکڑ لے؟ کر سکتا ہے کوئی اللہ کی مرضی کے بغیر؟ ممکن ہی نہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتوں کا احترام تو خدا خود بھی فرماتا ہے. خدا خود، تم نے سنا ہے اذان جب اپنے بندوں سے اللہ اذان دلواتا ہے مؤذن سے، تو پھر یہ بھی بات ہے دلوانے کے بعد اے بندے تیرا انتظار کرتے، کیا ضرورت اس رحمان کو ہمارے انتظار کرنے کی؟ رات کے تیسرے پہر حضور کا تیسرے آسمان پہ آ گیا، پہلے آسمان پر بآواز بلند کہتا ہے، دلدار سنتا ہے.
جس کے دل کے کان جاگ اٹھے وہ سنتا ہے. ان کانوں کے بس کی بات نہیں خدا کی آواز کو سن لے. کیا فرماتا ہے کوئی ہم میں تم میں ایسا جو اپنے رب کی محبت چاہتا ہو؟ ہے کوئی تم سب میں ایسا جو اپنے رب سے اپنی خطاؤں اور گناہوں کی معافی چاہتا ہو؟ کیا ضرورت اس پاک ذات کو ساتویں آسمان سے نزول کر پہلے پر آ جائے مکمل نور کے ساتھ؟ کیا ضرورت اسے؟ اتنا عاشق ہمارا ہوا رب ہم پر مہربان. اپنی بنائی ہوئی چیز تو سب کو پسند آتی ہے میرے عزیزوں. پھر وہ تو رب ہے، وہ تو رب ہے جسے پوری توجہ سے بنائے. پوری کیا عالم ہوگا اس کی توجہ کا. ہر چیز ایک ہاتھ سے ہے بندے، تجھے دونوں ہاتھوں سے پیدا فرمایا، اپنی وجہ پہ بنایا. کیا ہے کتنی محبت ہوئی انسان سے اللہ کو. ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے پاک پروردگار سے محبت کریں، ڈرے بھی، خوف بھی. ڈر خوف کیسا ہے بندے کے دل میں کیسا ہو؟ میں وہ حرکت نہ کروں جس سے کسی کی ذات کو تکلیف ہو، یا میں وہ حرکت نہ کروں کہ جو میرے اللہ کو بری لگے. اور یاد رکھنا رب ناراض نہیں ہوتا. رب کی ناراضگی قیامت سے بھی بڑھ کر ہے، اور وہ نہیں ہوتا ناراض. وہ پیار کرنے والا ہے، وہ محبت فرمانے والا ہے. وہ ہمیں دیکھنے سے پہلے اپنی ذات کو دیکھ رہا ہے. اس کا حسن کتنا اعلیٰ ہوگا رب کا. یہ تو موت کے بعد جب دیدار ہوگا تبھی پتہ چلے گا. ایک شخص نے، میرے عزیز دوست نے مجھ سے کہا حضرت ایک شخص کو اللہ نے بخش دیا، اسے جنت میں جانے کے لیے کہا، وہ تکتا رہا 10,000 سال. جنت میں جانے سے مراد کہ وہ ایک حصہ بھی اور ہے جہاں جنت کی جو بخشے گا ان کا ویٹنگ ایریا کا ہو، وہاں وہ جنت کا دروازہ ہی تکتا رہا 10,000 سال تک. فرشتے مجھ سے پوچھا بھائی تو جاتا کیوں نہیں اندر؟ وہ کہتا ہے میرے عزیز میں ملائکہ پہلے جنت کے دروازے کا حسن تو دیکھ لوں. ابھی 10,000 سال تک دروازے کا ہی حسن تاکتا رہا، اندر کا عالم کیا ہوا؟ یہ ہوئی چھوٹی بات. اس پاک پروردگار کے حسن کا عالم کیا ہوگا جس نے سارا جہان سجایا؟ رب بڑا یا جنت؟ اللہ رب العزت. اور میں کہہ تو رہا ہوں اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب میں ہو گیا، ان کے دیدار اللہ نے ہمیں عطا فرمایا اور اپنا دیدار عطا فرمایا، تو رب کی قسم وہی تو ہے اصلی جنت، وہی ہے. آپ مجھے بتاؤ اگر آپ روزے مبارکہ پر ہو تو آپ کا دل چاہے گا میں کسی بزرگ کے مزار پر چلا جاؤں؟ پتہ ہی نہیں، کیونکہ سارے بزرگان دین موجود ہی خانہ کعبہ میں ہیں. سب جو وصال پردہ فرما چکے ہیں، اللہ کا دوست مرا نہیں کرتا، سب وہی ہیں. لیکن اپنے دل کی کہو اگر ایک طرف سارے بزرگان دین ہوں اور ایک جانب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، تو کن کی جانب پڑھو گے؟ بزرگان دین کی طرف یا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف؟ اور ان کی جانب پڑھنے کے لیے اگر 100 کا ہاتھ تھامنا پڑے، میرے والد محترم فرماتے تو پھر تھامو، جسے پیری مریدی کہا جاتا ہے، حسین پیری مریدی، بناوٹی نہیں. مگر میرے عزیزوں اپنی ذات کے اندر ادب لے آؤ. یقین مانو تمہاری 7 نسلیں تک ادب کے بہاروں میں ہوں گی، خدا کی رحمتوں میں ہوں گی. ادب کس بات کا؟ جب بات کرو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو درود شریف بھی پڑھو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھو لازمی، چاہے 1 بار یا 10,000 بار. اور جب کوئی بندہ پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بندہ نام مبارک ادا کرتا ہے، سارے جہان کی چیزوں پہ واجب ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا. اور جب واجب ہو گیا جب بندے پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت کے تمام دروازے بیک زبان ہو کر فرماتے ہیں انسان ہے بندے تیرا ٹھکانہ یہاں ہے. خود جنت طلب کرتی ہے لیکن تم درود کی کثرت کرو، درود کی کثرت کرو، نماز کو بھی قائم کرو. یہ ہمارا کام تو نہیں کہنا نماز تو اللہ کے کہنے سے پڑھی جاتی، کسی ہمارے وغیرہ سے تو نہیں، لیکن درود کی کثرت کرو. کتنی کثرت کرو؟ جتنی چاہو. اس محترم مہینے میں تو زیادہ سارا دن بھی نہ حساب کے، کوئی کاؤنٹر کوئی تسبیح کچھ نہیں. جس کا عمل ہے وہ خود حساب لگا لے گا تم نے کتنا پڑھا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. جب انسان درود شریف پڑھتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ درود پڑھنے والے کے اور اس کے باپ کے نام کے ساتھ اس کا درود بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچا دیا جاتا ہے. ایک فرشتہ مقرر ہے اس کام کے لیے، وہ وہاں پہنچ جاتا ہے. وہاں پہنچ کے عرض فرماتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے فلاں ابن فلاں امتی نے آپ کو درود و سلام بھیجا ہے. آپ جواب مبارکہ فرماتے مفہوم کہ میری طرف سے بھی ان پر سلام بھیجو.
خود بتاؤ جن پر سلام ہو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کیا رب ان سے ناراض ہو سکتا ہے؟ کیا تم جتنے بھی بیٹھے ہو مرد عورت سب، مجھے دل کی بتانا، عقل کی نہیں، علم کی نہیں، دل کی، کیا تم اپنے رب سے ناراض ہو؟ نہیں، سوچنے کی بات ہے۔ تم کہو گے یہ تو عجیب بات پوچھی، کیا تم اپنے رب سے ناراض ہو سکتے ہو؟ نہیں، جب تم نہیں ہو سکتے تو وہ رحمان کیوں ہوگا تم سے ناراض؟ نہیں ہوتا، وہ تو بخش دیتا ہے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں بخش دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جنہوں نے ہمیں اللہ کو پہچاننا سکھایا، جنہوں نے ہمیں عبادت کا طور اور طریقے اور انداز سکھائے، جن کی ایک سنت پر عمل کر لینے سے ہی ہم اللہ کے محبوب بندے ہم بھی بن جائیں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان کی خدمت میں کثرت سے درود اور سلام بھیجیں، اور باادب آپ جناب کا پتہ ہو، تہذیب کا پتہ ہو۔ یہ ہے ایک مسلمان امتی کا اگر تاج اس کے سر پہ دیکھنا چاہو تو یہ دیکھو وہ کتنا ادب کا ہے، یہ نہیں کتنے سجدے سجود۔ مسجد میں بیٹھا ہر شخص اولیاء نہیں ہوتا، اولیاء نہیں ہوتا، اولیاء نہیں ہوتا۔ یہ تو دنیا بھید دیکھتی، دنیا دیکھتی اگر کس لباس پہ ہے، لباس سے پہچان۔ رب کہتا ہے بندے میری نگاہ تیرے لباس پہ، تیرے دل پہ، تیرے اعمال پہ نہیں ہے، تیرے دل پر ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا انسان جو کچھ بنایا ہم نے تیرے لیے بنایا، تجھ کو بنایا ہم نے اپنے لیے۔ بندوں کو کہہ رہا ہے، عام بندوں کے لیے بھی ہے کہ جو تیرے سینے میں دل ہے وہ تیرے رب کے لیے ہے، اس کو درست کرنا ضروری ہے۔ یہ ٹھیک ہے تو یہ ماتھا جو رب کے قدموں سے لگے گا بڑا لش وی آئی پی بہترین اور حسین لگے گا۔ بس اگر یہ نہیں لگتا، دل نہیں ٹھیک لگتا، فائدہ پھر سجدے گا۔ پھر دنیا داری ہوئی نہیں تو دکھاوے بازی ہوئی، اور کچھ بھی نہیں۔ اور دکھاوے بازی جائز ہے لیکن صرف رب کو، چاہے وہ تنہائی میں ہو، ہجوم میں ہو، خاموشی میں ہو، آواز بلند جیسی بھی ہو، رب کو دکھاوے بازی پھر ہے مزہ۔ اللہ بھی دیکھتا ہے، دیکھو کیسا میرا بندہ مجھ کو منانے کے لیے ایک سے ایک انداز اپنا رہا، یہ ہے رب کو پسند۔ کیا آپ کی اولادیں آپ کے سامنے آپ کو منانے کے لیے، چھوٹے معصوم بچے کچھ طریقے طور اپنا کوئی ضد کرتا، کوئی کچھ کرتا، کوئی جھوٹ موٹ رونا شروع، کیا آپ کو اس پہ محبت نہیں ہوتی؟ اس پہ لاڈ نہیں آتا، اس پہ پیار نہیں آتا؟ آتا ہے، کیونکہ یہ کیوں آتا ہے؟ یہ نسبت، یہ ایک صفت اللہ نے آپ سب کو عطا فرمائی۔ اب ایک صفت کا ایک کرن، ایک نور ہلکا سا تھا جو فرمایا، اس کا عالم یہ ہے کہ باپ کے آگے بیٹا کچھ کہے تو باپ سب کچھ قربان کر دیتا، ماں تکیے پہ سر نہیں رکھتی جب تک اولاد گھر میں۔ یہ رہا ایک ماں باپ کی محبت، ایک ماں باپ جس نے عطا کی، اس کی محبت کیسی ہوگی آپ سے کوئی نہیں اندازہ لگا سکتا میرے عزیزوں۔ بس درود کی کثرت کرو، دن میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا چاہو پڑھو، یہ ام الدرود ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم، جس کے کارڈ آپ کو ملے ہوں گے۔ اس درود سے 72,000 قسم کے درود شریف حق تعالیٰ جل شانہ نے پیدا فرمائے، اور اسی درود کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے ماتھے پر، اپنے عرش کے خاک اور ایک مخصوص کنگورے پر تحریر فرمایا۔ اس کو پڑھو، اس کو جو جس کا دل چاہے وہ پڑھے، لیکن حدیث میں یہ ہے کہ جب مجھ پر درود، مفہوم ہے حدیث کا کہ جب مجھ پر درود بھیجو تو سلام بھی بھیجو، درود بغیر سلام اور سلام بغیر درود ادھورا ہے، یہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ درود تو رحمتیں برسانے کو، نازل کرنے کو، خدمت میں پیش کرنے کو کہتے ہیں، یہ ہے درود کی بات۔ اور سلام جو ہے وہ اس لیے کہ اللہ پاک رحمت برکت شفقت نازل فرما دیجیے، لیکن سلامتی کے ساتھ، سلام کے ساتھ ضرور درود پڑھو۔ اور وہ درود اور سلام کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام درود محترم، سب محترم، لیکن یہ درود جو میں نے بھی پڑھا اللہ کے حکم سے، یہ درودوں کی ماں ہے۔ تو حق تعالی جل شانہ ہم سب کو ہمارے دلوں میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نور ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اور ہم سب کے دل میں ان کا ادب اور احترام بے انتہا پیدا فرمائے۔ اور یہ محفلیں اللہ کے کرم اور فضل سے اللہ نے اپنے ہی اس مالک نے سجائی ہیں، بندوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو جنہوں نے کام کیا، خدا ان کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ چنے جاتے ہیں، چنے جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے بہترین اور حسین ایمان والے جو ہوں وہ پڑھتے ہیں درود شریف۔ آج تم شمار ہوگا اس سے، جو نئے آئے ہیں سب کو مبارکباد ہو، سب کو خدا کا سلام ہے۔ یہاں سے گھر تک فرشتوں کی فوج کھڑی ہے، جو فرشتے ایک سے ایک حسین ہیں۔ جب تم درود پڑھ کے لوٹو گے، اور جب تم درود پڑھنے آتے ہو تو تمہاری راہ میں اپنے پر بچھائے رکھتے ہیں۔ ایک پیری مریدی کا عالم یہ ہے، جب ایک بزرگ
ایک مرید اپنے پیر سے جب ملنے کے لیے جاتا ہے تو ہر قدم پہ 1000 سال کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں. ایک پیری مریدی بڑی بات کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ محفل مبارکہ بڑی بات. یقیناً یہ جو اللہ کی محفل، جو ان کی اپنی محفل ہے، جس کے مہمان خصوصی خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب خود بتاؤ، اس بات سے ملا کے دیکھو، وہ پوری 11,000 نیکیاں مل رہی ہر قدم پہ، تم ان کی محفل میں آ رہے تو کیا کچھ مل رہا تمہیں. اسی لیے کہا کہ تاج پہنا دیا کیا رضا کا. بس اپنے رب کو تھام کے رکھو، اللہ کے ہاتھ کو تھام کے رکھو، ادب کرو، درود کی کثرت کرو اور اپنے رب سے محبت کرو. اس محفل میں آنے کے لیے جو بھی لوگ آتے ہیں، جو بھی پڑھتے ہیں، وہ باواز بلند درود شریف کی کثرت پڑھ کریں اور با تمام اور با ادب ہو کر کریں. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک باواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 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 اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک کلمہ طیبہ کا ورد کیجیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 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 لا الہ الا اللہ محمد لا الہ رسول الا اللہ. اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک درود شریف کا ورد کیجیے. جو درود آپ کے من کو بھائے وہ باواز بلند ضرور پڑھیے.
اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. 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 على محمد وعلى آله وسلم. اے اللہ، جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری دی ہوئی توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ اس درود شریف کو آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب، ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں سورج اور چاند کی کرنوں سے ہزاروں گنا زیادہ درود اور سلام کو فتن پیش فرما دیجیے. آمین اللہم آمین. اللہ درود شریف کی برکتیں، شفقت، رحمت، حرمت اور عظمت آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب، ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ پر اپنی شان کے مطابق نازل فرما دیجیے. آمین اللہم آمین. جتنا بھی درود شریف ہم سب نے پڑھا ہے، اے اللہ اس درود شریف کا پڑھنا آپ کو ہم سے راضی ہو جانے کے لیے درود کا پڑھنا کافی ہو جائے. آمین اے اللہ اللہم درود آمین. شریف کی برکتیں، اپنے رحم اور کرم سے درود شریف کی برکتیں ہم سب کے شامل حال فرما دیجیے. آمین اے اللہم اللہ درود آمین. شریف کی برکتوں سے
اور اپنے رحم و کرم سے ہمارا اس محفل میں آنا اور جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمانے کے لیے اس درود کا پڑھنا کافی ہو جائے. آمین اے اللہ اس اللہم درود آمین. شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم اور کرم سے آپ ہم سب کی ذات پر اپنے رحم اور کرم خصوصیت کے ساتھ نازل فرما دیجیے. آمین اے اللہم اللہ آمین. درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم اور کرم سے آپ ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت کا نور پیدا فرما دیجیے. اے آمین اللہ اللہم درود آمین. شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم اور کرم سے آپ ہم سب کے دلوں میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور پیدا فرما دیجیے. آمین اے اللہم اللہ درود آمین. شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم اور کرم سے آپ ہم سب کے دلوں میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہم سب کے دلوں میں عطا فرما دیجیے. آمین اے اللہم اللہ آمین. درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم اور کرم سے آپ ہم سب پر اپنا رحم اور کرم خصوصیت کے ساتھ نازل فرما دیجیے. اے آمین اللہ وہ اللہم لوگ جو آمین. بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما دیجیے. اے آمین اللہ وہ اللہم لوگ جو آمین. بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما دیجیے. اے آمین اللہ وہ اللہم لوگ جو آمین. بے روزگار ہیں ان سب کو حسین اور حلال روزگار عطا فرما دیجیے. آمین اے اللہ اللہم وہ لوگ آمین. جو بے اولاد ہیں ان سب کو نیک اولاد اور حسین اولاد عطا فرما دیجیے. اے آمین اللہ اللہم وہ لوگ جو آمین. صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرما دیجیے. آمین اے اللہم اللہ وہ آمین. لوگ جو اپنی اولادوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کی اولادوں کے لیے بہترین اور حسین رشتے ان سب کو عطا فرما دیجیے. آمین اے اللہم اللہ اس آمین. محفل میں موجود یہ لوگ جو کچھ بھی اپنے دلوں میں دعا لے کر آئے ہیں اور جنہوں نے دعاؤں کے پرچے لکھے ہیں تو ان سب کی دعاؤں کو انہیں سے بہتر جاننے والا ہے. تو ان سب کی دعاؤں کو درود کے ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما دیجیے. اے اللہ جتنے بھی مسلمان امتی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کے درجات کو آپ بلند فرما دیجیے. آمین اے اللہم اللہ آمین. جتنے بھی مسلمان امتی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں آپ ان سب کی قبروں میں اپنا نور اور اپنی محبت عطا فرما دیجیے. آمین اے اللہم اللہ میرے آمین. والد محترم کے درجات کو تو اور بلند فرما دیجیے. آمین اللہم آمین. اے اللہ میرے والد محترم کے درجات کو تو اور بلند فرما دیجیے. آمین اے اللہم اللہ میرے آمین. والد محترم کے درجات کو آمین. تو اور بلند فرما آمین دیجیے. آمین اے اللہم اللہ ہم آمین. سب کو تو اپنی خالصتاً اپنی رضا کے لیے عبادت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجیے. آمین اے اللہم اللہ آمین. اس درود کی برکتوں سے اپنے رحم اور کرم سے آپ ہم سب کو اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کے ہم سب کو قابل بنا دیجیے. اے آمین اللہ جتنے اللہم بھی گناہ آمین. ہم سے جانے میں انجانے میں ہیں تو جتنے بھی گناہ ہم سب کے تیرے علم میں موجود ہیں اے اللہ اس درود کی برکتوں سے اپنے رحم اور کرم سے ہم سب کے تمام خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما دیجیے. آمین اے اللہم اللہ ہم آمین. سب کو موت سے پہلے پکی اور سچی توبہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجیے. آمین اے اللہم اللہ ہم آمین. سب پر اپنا رحم اور کرم خصوصیت کے ساتھ نازل آمین فرما دیجیے. آمین اے اللہ جب بھی ہم سب کا خاتمہ ہو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا. اے آمین اللہ جب اللہم بھی ہم آمین. سب کا خاتمہ ہو ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا. اور جب آمین بھی تیرے اللہم حکم سے آمین. تیرے رحم اور کرم سے ہم سب کی سانسیں روکے ہم سب کو کثرت سے کلمہ درود شریف پڑھنا ہم سب کو نصیب فرمانا. آمین اللہم آمین. اے اللہ جتنی بھی دعائیں ہم سب نے آپ سے مانگی ہماری تمام کی تمام دعاؤں کو آپ اپنی بارگاہ میں اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مبارکہ میں ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما لیجیے. اور جو نہیں آمین مانگ اللہم سکے آمین. جس کا مانگنا ضروری تھا آپ مجھ کو اور ہم سب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجیے. آمین اللہم آمین. آمین آمین آمین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد اللہم وعلی صلی آلہ علی وسلم. محمد اب وعلی آپ آلہ تمام حضرات وسلم. تھوڑی دیر تک بآواز بلند درود شریف کا ورد کیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. 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 اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم.
اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم اللهم صل على اللهم محمد صل وعلى آله على وسلم محمد وعلى آله صل وسلم على محمد سبحان ربك وعلى آله رب العزة وسلم عما اللهم يصفون صل على وسلام على محمد المرسلين وعلى آله والحمد لله وسلم رب العالمين اللهم صل على برحمتك يا محمد أرحم وعلى آله الراحمين. وسلم اللهم صل على آپ تمام حضرات درود شریف پڑھتے ہوئے ایک دوسرے سے مصافحہ کیجیے. اللهم صل حدیث مبارکہ میں ہے مفہوم کہ جب دو لوگ درود شریف پڑھتے